بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ سے ایک پیاری خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا, اور یقیناً دن کا آغاز آپ نے اللہ پاک کے بابرکت نام سے کیا ہوگا, کیونکہ جب آپ اس پاک ذات کا ذکر کرتے ہوئے, اس کا نام لیتے ہوئے, نماز سے ذات قرآن پاک سے دن کا آغاز کرتے ہیں, تو یقیناً دن کا نہ صرف آغاز خوبصورت رہتا ہے بلکہ پورا دن آپ کا جو ہے وہ اطمینان میں اور سکون میں گزرتا ہے. اور ہم بار بار یہ بات آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ دن کا آغاز پازیٹیو کیا کریں. اور آج اگر بات کریں تو منڈے مارننگ ہے, فرسٹ ورکنگ ڈے ہے, تو پھر پورے ویک ایک اسکیجول بھی سیٹ کیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام میں, آپ کے وقت میں برکت رہے, آپ اپنے کام کو بھی ٹائم دے سکیں, آپ اپنی فیملی کو, اپنے فرینڈس کو بھی وقت دے سکیں, اور اپنے لیے بھی وقت بچا سکیں, تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ساری روٹین اپنی جو ہے اس کو آپ نے اس کا ایک اسکیجول بنانا, ایک ٹائم ٹیبل آپ نے سیٹ کرنا ہے. میں نے آج کیا کرنا ہے, کل پرسوں میں نے کیا کرنا ہے, کون کون سی چیزیں کرنی اور کتنا ٹائم میں نے ان کاموں کو دینا ہے. تب جا کے آپ اپنے وقت کو جو ہے وہ بیلنس کر سکیں گے اور خود کے لیے بھی وقت نکال سکیں گے. جب یہ چیز ہم نہیں کرتے تو آبویسلی پھر ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں. تو اس روٹین کو آپ آج سے ضرور فالو کریں, کیونکہ ابھی پورا ویک آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آج کا دن جو ہے ابھی شروع ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھا جائے تو اگست کا مہینہ جو ہے وہ بھی شروع. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ان کو سوچے سمجھے بغیر سنی سنائی باتوں پہ وہ لوگ بلیو کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. بریسٹ فیڈ کرانے سے آپ کا فگر ٹھیک ہوتا ہے, آپ کو جو ہے کانٹراسیپشن, نیچرل کانٹراسیپشن بھی ملتی ہے, اور بریسٹ فیڈنگ کینسر جیسے موذی امراض سے آپ کو بچاتی ہے, اور اس کے علاوہ ویٹ لاس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے, جو ہماری نیشن کا اس ٹائم پہ بہت زیادہ. اچھا, وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ کی طرف نہیں آتی اور بچے کو فارمولا ملک کی طرف لگا دیا یا اور جو ہے وہ ٹیکنیکس یوز کر لی, آیا جو نہیں کرواتی ان کے لیے کیا نقصان ہے؟ ہاں, میں نے آپ کو جیسے بتایا نا, دیکھیں اوبیسٹی فردر, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا موٹاپے کی طرف آئے. ایئرز میں جا کر اوبیسٹی, کینسر کا رسک ہوتا ہے, بریسٹ کینسر کا یا اووریز کا یا انڈومیٹریل کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے, اور سبسیکوینٹ انفرٹیلیٹی میں بھی دے کین اینڈ اپ انٹو, اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز میں بھی, تو انسولین ریزسٹنس میں بھی کچھ چانسز ہوتے ہیں. تو یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس دیتے ہیں. دیکھیں, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے بے شمار فوائد ہیں. تو جب آپ جتنا آپ نیچر سے قریب ہوتے ہیں اتنا آپ ٹھیک رہتے ہیں, اور اٹ از ایزی اویلیبل آل دا ٹائم. ٹیمپریچر کا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں, اب میں نے بھی اپنے بچے جب میرے تھے تو باٹلز کا تو بہت ایشو ہوتا ہے, باٹلز کی ہائیجین مینٹین کرنا. اچھا, باٹل کے ساتھ ساتھ ماں جب فیڈ کروا رہی ہے تو اس کی ہائیجین کے حوالے سے بھی بتائیں, کیونکہ خاص کر اگر میں آج کل کی بات کروں, بہت زیادہ گرمی ہے, سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو ذرا اس حوالے سے ماں کی ہائیجین کا ہے, باقی باٹلز کے علاوہ اس حوالے سے بھی بتائیں کتنی مدر کی ہائیجین یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, ویٹ ٹاول سے اپنا ایریا پراپر کلین کر کے اس کو ڈرائی ٹاول سے فیڈ کریں, اور کوشش کریں دن میں ایک دفعہ شاور لے لیں اگر بہت گرمی ہے اور بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے. آج کل دیکھیں نا موسم جو ہے ویدر کے حساب سے تو ہے, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ایڈوائز کرتے ہیں تو ہم ہر سوشو اکنامک گروپ کے حوالے سے ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنی واٹر کی اسکارسٹی ہے اور فیسلٹی نہیں ہے تو پھر اس میں یہی سچویشن ہے کہ آپ جو ہے نا ایٹ لیسٹ ویٹ ٹاول سے اپنے ایریا کو کلین کر کے ڈرائی کر کے پھر بچے کو فیڈ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ نکلتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, تو چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے پاس ہیں, انہوں نے فیڈ کرانا ہے تو بچہ رونے لگ گیا, وہیں سائڈ پہ ہو کے فیڈ کرا لیں گی, نہ انہوں نے ہائیجین کا خیال رکھا, نہ پراپر جیسے ویٹ ٹاول کی آپ نے بات کی, ایسی کوئی چیز میں نہیں دیکھ رہی ہوتی. اب اس کے بعد جو آپ بچے کو تو دودھ پلا رہی ہیں, لیکن جو پھر بچے کو بیماریاں مزید لگ جائیں گی جو کہ آپ نے ہائیجین کا خیال نہیں رکھا. آئی تھنک اس اویئرنیس کی بھی بڑی ضرورت ہے. ہاں جی, اس اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے نا, لیکن اگر مارکیٹ کے اندر تو وہ اتنا اوپنلی اتنا اس طرح سے اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکتی نا, تھوڑا سا یہ ایشو بھی آ جاتا ہے. تو کوئی نہیں, دن میں ایک دو دفعہ اپنے آپ کو صاف کر لیں, اٹ از مور دین انف. اچھا, کیسے بچے کو دن میں کتنی بار اور کتنی دیر جو ہے وہ ایک ماں فیڈ کروائے جو بچے کی ایک ضرورت تک انف ہوگا, کافی ہوگا اس کے لیے؟ دیکھیں, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا, چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے, آن ڈیمانڈ ہے, اور کچھ سائنز ہوتے ہیں بچے کے کہ وہ ویل فیڈ ہے اور
وہ سو رہا ہے آرام سے اور اپنی ایکٹیویٹی جو ہے اٹ از مطلب ابھی یہ بیبی ٹو بیبی ویری کر رہا ہے کہ کسی کو کوئی کم پیتا ہے کوئی زیادہ پیتا ہے. جی ویسے وہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے, منتھ وائز آؤنس جو ہے بڑھا دیے جاتے ہیں. 1 منتھ کا ہے تو 1 ounce آفٹر ایوری 2 hours دیے جاتے ہیں باٹل فیڈ میں. تو لیکن بریسٹ فیڈ میں تو آپ حساب نہیں رکھ سکتے نا کہ کتنے آؤنس پی لیے بچے نے. اور ماں کیسے یہ آئیڈیا لگا سکتی ہے کہ آیا جو بچے کو دودھ مل رہا ہے یہ انف ہے؟ بس اگر بچہ ایکٹیو ہے, اپنا سلیپ پراپر لے رہا ہے, تنگ نہیں کر رہا, بار بار اٹھ نہیں رہا, ڈسٹرب نہیں ہو رہا, اریٹیبل نہیں ہو رہا, تو دیز آر دا کامن سائنس. اوکے, یعنی کہ ایوری تھنگ از کلیئر. موسٹلی ہم جو سنتے ہیں کچھ یہ بھی کمپلینز آتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہی ماں کا دودھ نہیں پی رہا, رونے لگ جاتا ہے, جیسے اس کو ماں فیڈ کرانے لگتی ہے وہ رونے کی طرف آ جاتی ہے, یا دودھ کا کم آنا. اس پہ بات کرتے ہیں, ہمیں بریک لینی ناظرین. بریک کے بعد ذرا اس ایشو پہ بات کریں گے. آج کا ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے ماں کا دودھ اور بچے کی پہلی اور بہترین غذا ہے. 1 سے 7 اگست تک یہ بریسٹ فیڈنگ جو ویک ہے وہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, کیونکہ اویئرنیس کی کہیں نہ کہیں کمی پائی جا رہی تھی. تو یہ پورا ویک جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہ ماؤں کو اویئر کیا جائے کہ کتنا ضروری ہے بچے کو جو ہے وہ فیڈ کرانا, آپ کی صحت کے لیے, بچے کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس سے بھاگتی ہیں اپنی ذمہ داری سے جو کہ آپ کی اولین ترجیحات میں ہونی چاہیے, تو اس کا کیا نقصان جو ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم بات کریں. ڈاکٹر جویریہ ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ کچھ مائیں جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ بچہ شروع سے ہی دودھ نہیں پیتا, جیسے ہی فیڈ کرانے کی طرف آتے ہیں وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. یا سیکنڈ جو چیز ہم سنتے ہیں وہ یہ کہ دودھ کم آتا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے دونوں صورتوں میں بتائیے گا. جی پہلا تو میں دودھ کم آنے کی بات کرتی ہوں, اس کی یہ بہت جنرل بڑی کامن کمپلین ہے جو آپ بتا رہی ہیں. اس میں یہی ہے کہ آپ بچے کو جب پراپر پوزیشن میں, جس کو لیچ بولتے ہیں, اس میں رکھیں, بچے کو فیڈ کریں. جتنا بچہ فیڈ کرے گا نا, قدرت کا نظام ہے, ہمارے ہارمونز دے کم انٹو پلے, آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملک لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے, اور اس کے وتھ سبسیکوینٹ ٹائم فریم وہ چیزیں جو ہیں امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور کچھ دیسی خوراکیں بھی ہیں, جیسے ہمارے بڑے بزرگ زیرے والے پانی پلاتے ہیں بچیوں کو کہ وہ ملک جو ہے پراپر ان کا اچھا دودھ آئے اور اس طرح سے. لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ کی بانڈنگ, جتنا بچہ سکلنگ ریفلیکس اس کو بولتے ہیں, وہ برین کو آگے سے سگنل دیتے ہیں, اور وہ سگنلنگ میکینزم سے ہمارے ہارمونز وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, اور پھر ملک پراپر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات آ جاتی ہے. اوکے, کون سے اچھا دوسرا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کچھ مائیں کمپلین کرتی ہے کہ جیسے بچے کو فیڈ کرانے لگے ڈے فرسٹ سے ہی وہ منہ پھیر لیتا ہے یا رونا شروع کر دیتا ہے. اس میں بھی دیکھیں ایکسپرٹ جو ہے اس کی رائے بڑی ضروری ہے. بچے کو پراپر پیڈیاٹریشین کے پاس لے کر جائیں, اسیس کریں لیکٹوز انٹالرنس ہے یا کوئی پرابلم ہے, پھر اس میں کچھ نیوٹریشنل سبسیکوینٹس کے ساتھ ملک دیا جاتا ہے, اسپیشلائزڈ فارمولا ہوتا ہے ان بچوں کے لیے, لیکن وہ ریشو بہت کم ہے. وہ بہت کم ریشو ہے. نارملی آپ نے بچے کے جو فرسٹ برتھ کے فوراً بعد باڈی ٹو باڈی ٹچ ہے مدرس کا, بچے کے ساتھ ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنا اسکن ٹو اسکن, اور پھر وہ بہت زیادہ امپروومنٹ پہ ہیلپ کرتا ہے ریلیشن شپ بانڈنگ بلڈ کرنے میں. اچھا, کیا ہمارے یہاں یہ کتنا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ جو آپ نے باڈی ٹو باڈی ایک بات کی, اور آبویسلی اس سے ماں کی اور بچے کی جو بانڈنگ ہے وہ ایک مضبوط ہوتی ہے اور ایک قدرتی نظام بھی ہے, تو ہمارے یہاں یہ کتنا کانسیپٹ پایا جاتا ہے؟ کیونکہ جیسے بچہ پیدا ہو اس کو پتہ نہیں کیا کون کون سے موٹے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں, اور وہ باڈی ٹو باڈی تو مدر اور جو بیبی کا کوئی کانسیپٹ نظر ہی نہیں آتا. جو بڑے ہاسپٹلز ہیں اس میں یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں, لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا نیگلیجبل ریشو ہے ہمارے سیٹ اپس کے اندر. لیکن یہ اویئرنیس ہمیں پیرنٹس کو خود دینی پڑے گی, اور جیسے سوشل میڈیا ہمارے پاس آج کے زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جس کی وجہ سے ہم یہ چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں جیسے یہ پورا ویک منایا جا رہا ہے, تو آئی تھنک اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ بچے کے حوالے سے, ماں کے حوالے سے, نہ صرف یہ بریسٹ فیڈنگ بلکہ اور جو دیگر چیزیں ہیں آئی تھنک وہ سارے ڈسکس ہونی چاہیے. جی بالکل, تاکہ لوگ اویئر ہوں, کیونکہ ایک اگر ویک منایا جا رہا ہے تو جو اس کا مقصد ہے وہ تو کلیئر ہو. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایسے اگر میں عموماً جو سوسائٹی کے اندر بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے
کچھ ایسے رومرز یا کچھ غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں, وہ خاص کر اوبیسلی خواتین آپ کے پاس آتی ہوں گی, ڈسکس کرتی ہوں گی, وہ کون سی غلط فہمی ہیں جو ان کے مائنڈ پہ اوپر طاری ہیں اور آتے سب سے پہلے وہ چیزیں ڈسکس کرتی ہوں گی بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے؟ سوشل ٹیبوز آر آلویز دیئر. ہمیشہ سے آپ کو پڑھے لکھے لوگ بھی ملیں گے اور جاہل ترین لوگ بھی ملیں گے. آج کل تو پڑھے لکھے جو ہے نا وہ بھی اللہ معاف کرے, کیونکہ کچھ جو ان چیزوں کے اوپر بلیو کرنے کے لیے نا آپ کی تعلیم بھی شاید, بس ایک چیز ہے تعلیم اور ایک چیز ہے نور, علم کا نور. تو وہ تعلیم ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو علم کے نور سے بھی متعارف کرائے. تو بس ڈاکٹر کی ذمہ داری بھی ہے اور معاشرے کے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان چیزوں کو نگیٹ کریں, ان چیزوں کو نگیٹ کریں. اب جیسے ایک میں آپ کو بڑی کامن اگزامپل دیتی ہوں دہی کے حوالے سے. کسی بڑے سیانے نے بہت 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو صبح میں دہی کھاتا ہے وہ مرتا کیسے ہے, اور جو رات میں دہی کھاتا ہے وہ زندہ کیسے رہتا ہے, کہ دہی ہمیشہ صبح میں کھانی چاہیے اور رات میں نہیں کھانی چاہیے. اب میڈیکل سائنس نے یہ چیز پروو کی ہے کہ دہی آپ کو لنچ کے ٹائم پہ بھی اور رات کے ٹائم پہ بھی چاہیے, کہ وہ آپ کے گٹ مائکرو بائیوم کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, آپ کے اسٹمک میں ایسیڈک ریشو بڑھاتی ہے, آپ کے فوڈ کی ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے. تو وہ ابھی جب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی فیملی میں جب یہ کہتی ہوں تو کہتے ہیں رات کو دہی نہیں کھانا چاہیے, رات کو دہی نہیں کھانا چاہیے, رات کو دہی تمہیں نہیں پتا کتنا خطرناک ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہاں لکھا ہے, کس نے بتایا ہے؟ تو اب یہ تو بڑی کامن بات ہے, نسل در نسل جو ایک چیزیں چلتی آ رہی ہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا جو ہے نا, یہ ایک ہماری قوم جو ہے نا یہ ایک بیگیج اٹھا کے لا رہی ہے فضولیات کا. اچھا, ہم پھر خود بھی تو اس پہ تحقیق بھی نہیں کرتے نا, ریسرچ نہیں کرتے. اچھا اماں نے کہہ دیا, دادی نے کہہ دیا, نانی نے کہہ دیا, پھر وہی روایتیں چل رہی ہیں. نٹس بہت گرم ہیں, وہ گرمیوں میں نہیں کھانے, وہ نہیں کھانے. آپ نے فش نہیں کھانی گرمیوں میں. نٹس میں ٹھنڈے نٹس بھی ہیں, نٹس میں کچھ نٹس ہیں جو ایسیڈک ہیں, کچھ الکلائن ہیں, کچھ ٹھنڈے ہیں, جیسے بادام. کوانٹٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ پیٹ بھرنا کھائیں نا. آپ فرائیڈ چیزیں کھا لیتے ہیں, آپ گوشت کھا لیتے ہیں, لیکن نٹس گرم ہیں. ایکنی ہو رہی ہے تو نٹس کی وجہ سے ہو رہی ہے. بچیوں کو کہتے ہیں نٹس تو نہیں کھا رہی ہے آج کل, اور پیٹ خراب ہو رہا ہے تو وہ یخنی تو نہیں پی رہی ہے آج کل. تو مطلب, اور مدرز کے لیے نیولی جو ہیں ہماری جو برتھ فیز میں سے گزرتی ہیں, تو ڈائٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. یہ ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا, مس ہو گیا. اس کے حوالے سے آپ نے وہ پوچھا تھا دودھ کی کمی والی بات, تو اس میں یہ ہے کہ ڈائٹ پلیز ویری امپورٹنٹ رول. ایمپل اماؤنٹ آف واٹر, فریش فروٹس, یخنی جو ہے نا بون بروتھ, اٹ از فل آف وائٹامنس, منرلز, کولیجن, اور یہ بہت بہت امیون پروٹیکٹیو ہے مدر کے لیے بھی اور بیبی کے لیے بھی. بیبی کو بھی یہ بہت زیادہ, وہ مدرز جو ویل نرشڈ ہیں, ویل فیڈ ہیں, وہ ان کا ملک زیادہ نیوٹریشس ہے ایز کمپیئر ٹو دا مدرز ہو از انیمک, who are not well fed, اور وہ جو آفٹر ڈیلیوری خوراک نہیں لیتی. جیسے بڑے بوڑھے تھے نا تو وہ پنجیری نٹس کی بناتے تھے اور کھلاتے تھے, اور یہ چیزیں all that things. تو یہ چیزیں دیز نیوٹریشن کا اور ڈائٹ کا بہت. اچھا, وہ دیکھیں نا پھر وہ مطلب ان کے بچے بھی ہیلدی, کیونکہ جب ماں حمل سے ہوتی تب خوراک اچھی تو بچے بھی ہیلدی پیدا ہونے, پھر آفٹر ڈیلیوری بھی ان کی خوراک کا خیال رکھنا, تو ان کی صحت پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس نے بچہ پیدا کیا. اس طرح وہ اپنے کام کاج میں دوڑ رہی تھی, اور آج کل جو ہے وہ 6 مہینے 7 سال اٹھتی ہی نہیں ہے. وہ یہی چیز ہے نا کہ ایک جو ہے نا ڈائٹ آپ کو کتنا ایکٹیویٹ کرتی ہے, وہ آپ کو کتنا اسٹرانگ بناتی ہے, کتنا ریزیلینٹ بناتی ہے. آپ کی باڈی اگر کسی چیلنج سے گزری ہے تو وہ آپ کی باڈی کو پریپیئر کرتی ہے کہ وہ اس چیلنج کو ہینڈل کر سکے. اچھا, کون سی ایسی میڈیسن ہیں جو اگر ماں جو ہے وہ فیڈ کرا رہی ہے, ایک اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے, تو کن دوائیوں سے پرہیز کرنی چاہیے؟ کیونکہ آج کل ہم ذرا سیلف میڈیکیشن بھی بہت کرتے ہیں نا, ذرا سا کچھ ہو گیا, اچھا یہ دوائی کھا لیتے ہیں, ڈاکٹر نے بتائی تھی تو چلو یہ والی کھا لیتے ہیں. ہم جا کے پھر ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے, اس سے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی ابھی میں نے جو ہے ایک بچے کو جنم دیا ہے, میں اس کو دودھ پلاتی ہوں, تو یہ مجھے مسئلہ ہے, تو کون سی دوائی کھانی چاہیے. اس طرف تو ہم نے جانا نہیں کہ اس کی فیس ہو جائے گی, ٹائم جو ہے وہ لگے گا. بس خود سے وہ سیلف میڈیکیشن کریں گے. یہ آج کل ہمارا چیٹ GPT زندہ باد, اس کو بتا دیتے ہیں, وہ دوائی بتاتا ہے اور ہم
کھا لیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی بتاتا ہے کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں, اس کو جو ہے کنفرم کر لیں. چیٹ جی پی ٹی کون سی دوائیں ہیں جن سے اوائڈ کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں؟ دوائی دیکھیں نا, جو بھی اوور دا کاؤنٹر تو آپ نے کوئی بھی نہیں لینی ہے, اسپیشلی وین یو آر بریسٹ فیڈنگ. کافی دوائیاں ایسی ہیں جو ٹیرٹوجینک ہیں, کافی اینٹی سائیکوٹکس ہیں, اینٹی ایپیلیپٹکس ہیں, کچھ اینٹی بایوٹکس بھی ہیں. تو جو بھی دوائی آپ نے لینی ہے, آپ نے اپنے کنسرنڈ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر نہیں لینی ہے. ہمارے پاس بہت ساری میڈیسنس کا پریگنینسی سیف, بریسٹ فیڈ مدر سیف آپشنز موجود ہیں. تو وہ کنڈیشن پر کنڈیشن جو ہیں وہ آپ کو الٹرنیٹیوز دے دیے جا سکتے ہیں. اچھا, اگر ماں بیمار ہو, موسم ہے, فیور ہو سکتا ہے, فلو, کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, انسان ہے اوبیسلی کچھ نہ کچھ ایشو ہو سکتا ہے, تو اگر ماں کو, اگر میں سمپل بخار کی یا فلو اس کی بات کر لوں, کھانسی ہو رہی ہے, فلو ہو رہا ہے, تو کیا وہ یہ جو فیڈ ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے؟ وہ جو ہے وہ پریگنینسی سیف ہے, پیناڈول پریگنینسی سیف ہے, اور بچے کو دودھ پلانا وہ جاری رکھ سکتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. بس اس میں یہ ہے کہ اس کا خیال, مدر کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ یہ ایک سوسائٹی میں پروان چڑھانے کی بات ہے. نیپولین نے کہا تھا آپ مجھے اچھی مدرز دیں, میں آپ کو اچھی نیشن دوں گا. تو مدر اچھی تبھی ہوگی جب اس کو سپورٹ ملے گی, اس کی سلیپ ایڈیکویٹ ہوگی, اس کو اسٹریس فری ہیلدی انوائرمنٹ میں, سپورٹیو انوائرمنٹ میں رکھا جائے گا. نارملی مدر کی جو سلیپ کی آپ نے بات کی وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, روٹین نہیں بنی ہوئی ہوتی, بچہ بار بار اٹھ رہا ہوتا ہے, رو رہا ہوتا ہے, دیگر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو نیند کا پورا نہ ہونا یا پراپر ریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی دودھ پہ اثر پڑ سکتا ہے, یعنی کہ کم آنا یا کچھ اس طرح کی. جی ایسے ہے, کوالٹی آف لائف جب ہوگی, باڈی چیلنج سے گزرے گی تو باڈی ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے ریئیکٹ کرے گی نا. تو دودھ کم تو نہیں ہوتا نیند کی کمی کی وجہ سے, یہ نیچرل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فیمیلز کو 40 ڈیز کا پرپیوریم دیا, چھٹی دی ہوئی ہے, وہ اسی لیے دی ہوئی ہے کہ وہ ریلیکس کرے. اس کے اوپر ایون نماز کی بھی کوئی قید و بند نہیں ہے, روزوں سے بھی اس کو آفٹر 40 ڈیز یہ چیزیں, لیکن 40 دن تک کہ وہ بعد میں جب ٹھیک ہو اپنی آپ کو ہیلنگ کی طرف لے آئے تو اس کے بعد رکھے. تو دین میں تو بہت زیادہ سہولت اور آسانیاں ہیں. اب جو ہماری فیملی سسٹمز ہیں نا, اس میں خیر پاکستان کے اندر, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بہت اچھے سپورٹ سسٹمز ہیں, اسپیشلی وین وومن از گوئنگ تھرو چائلڈ برتھ, اور وہ شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے گھر میں, فیملی میں, ایوریبڈی از بڑے ہوتے ہیں ایگر ٹو ٹیک کیئر آف دا چائلڈ. تو خوشی بھی ہوتی ہے نا, تو وہ سارے اس خوشی کے چکر پیار سے بچوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ڈیوائڈ کر لیں, تھوڑا سا ہسبینڈس بھی دیکھ لیں, کچھ آورز وائف کو دے دیں ریسٹ کرنے کے لیے. تو یہ سب کے لیے ہے. سوسائٹی میں دیکھیں, ایک بچہ ایک ماں کا نہیں ہوتا, وہ ایک پوری فیملی کا ہوتا ہے. اپنے فادر کا, اپنے دادا دادی, نانا نانی, پھپھو خالہ, سب کا ایک رول ہے. تو وہ سپورٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جو فیملی ٹائز بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں, اور اچھے وقت میں اس کو انجوائے کر سکیں, اس کو چیریش کر سکیں. تو ان چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کو بھی سپورٹ کریں, اور جب آپ کو ضرورت ہو تو سپورٹ لینے میں شیم فیل نہ کریں. ضرور کہیں اپنی بات. اوبیسلی ایک فیملی ہے تو کہنے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا, وہ خواتین سی سیکشن کے تھرو جو ہے یہ جو بھی یہ چیز سلسلہ ہوتا ہے, اس کے تھرو اگر بیبی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تو اوبیسلی ساتھ کچھ میڈیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, ڈفرینٹ میڈیسن ہے, پین کلر ہے یا دیگر ہیں, تو اس سچویشن میں بھی وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. بالکل. دیکھیں وہ جو میڈیسنس پرسکرائب کی جاتی ہیں وہ 100% سیف پرسکرائب کی جاتی ہیں. ڈاکٹر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپون ڈسچارج پیشنٹ کو بریسٹ فیڈ کے حوالے سے بھی گائیڈ کرے. اور ایک اور بڑی کامن مسٹیک ہے جو میں نے دیکھی ہے جو لوگ کرتے ہیں, رائٹ آفٹر ڈیلیوری بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کرتے. ود ان 1 hour آپ نے بچے کو بریسٹ فیڈ کرنا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ہمارا پہلے مس ہو گیا, تو میں آپ کے فورم پہ یہ بات جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے پہنچانا چاہتی ہوں کہ رائٹ آفٹر ڈیلیوری ود ان 1 hour, 1 گھنٹے کے اندر اندر بیبی کو فیڈ کریں. تو لوگ کیوں نہیں اس طرح جاتے؟ بیبیز کو دیکھا جو پوری رات بھوکے رہتے تھے, اور مدرس کو بھی اویئرنیس نہیں ہے, فیملی کو بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ بچے کو دودھ کب پلانا شروع کریں. اچھا, اس حوالے سے آخر میں جو ہماری مائیں ہیں خاص کر, کیونکہ جو آج کل پڑھی لکھی مائیں ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہی, ان کے لیے آپ کا پیغام؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے.
پاکستان کے اندر انفرٹیلیٹی بہت زیادہ کامن ہے, سیکنڈری انفرٹیلیٹی اور اب ہم پرائمری انفرٹیلیٹی کے بہت زیادہ کیسز دیکھ رہے ہیں. تو اولاد کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کا کرم اور مہربانی سمجھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل کو انجوائے کریں, اور اپنی اولاد کو ضرور لازمی, اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ اس کو 2 ایئرس تک بالکل بریسٹ فیڈ کریں. اور یہ چیز میں نے دیکھی بڑھتے بچوں میں کہ میری فیملی کے اندر ہماری ایک فیملی ممبر ہیں, ان کا پہلا بیبی تھا تو انہوں نے اس کو اچھا بریسٹ فیڈ کیا, صحیح, اور دوسری بیبی کے ٹائم پہ کچھ کمپلیکیشن اچھا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ اچھے نیت سے وہ سارا کچھ کریں گی تو اوبیسلی رزلٹ اچھے آئیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر جویریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اوبیسلی یہ پورا ویک جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک سٹوری ہم شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور پھر اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف ہم آئیں گے. ٹاپک اور سٹوری دونوں سیم ہی ہے, تھوڑا سا ڈفرینس ہے, تو کیسے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اے آئی کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو سٹوری ہے اے آئی امریکہ کا جو ہے وہ ایک یعنی کہ چائنا پر اے آئی ٹیکنالوجی چرانے کا الزام جو ہے وہ لگا ہے, اور یہ بالکل صحیح سن رہے ہیں. مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی میں عالمی برتری حاصل کرنے کی دوڑ میں امریکہ اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ ماڈل ڈسٹیلیشن کا ایک نیا جو تکنیکی اور سیاسی تنازع ہے وہ بن کر سامنے آیا ہے, جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. امریکی حکومت اور اینتھروپک اور اوپن اے آئی جیسی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کا الزام ہے کہ چینی جو ادارے ہیں انہیں بشمول ڈیپ سیک, مون شاٹ اور منی میکس جیسے ان کے اربوں ڈالر کی لاگت سے تیار کردہ جو جدید ماڈل سے ان کی صلاحیتیں اور کوڈنگ کی جو قابلیتیں ہیں ان کو بغیر اجازت حاصل کرنے کے لیے اس تکنیک کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید بتایا گیا ہے, ایک جو ایکسپرٹ انہوں نے کہا کہ جس میں ایک بڑے اور مہنگے ٹیچر یعنی ماڈل کے ذریعے ایک چھوٹا, کم خرچ اور زیادہ مؤثر اسٹوڈنٹ ماڈل تیار کیا جاتا ہے جو کم کمپیوٹرنگ وسائل کے ساتھ کام کرتا ہے. اگرچہ ماہرین اسے تحقیق اور اے آئی کو سستا بنانے کا ایک عام جو طریقہ ہے وہ قرار دیتے ہیں, لیکن امریکہ اور جو باقی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تجارتی نقصان نہیں بلکہ قومی سلامتی کے لیے یا سائبر سیکیورٹی کے لیے یا عالمی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی برتری کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج کل ان کی اے آئی کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے کہ اس نے میری کوڈنگ چرا لی, اس نے جو ہے وہ بغیر بتائے اس کا استعمال کر دیا. تو پہلے ہم کہتے تھے کہ ہتھیاروں سے, بندوقوں سے, گولہ بارود سے جو ہے وہ جنگیں جو ہے وہ ہوتی تھی, لیکن آج کل ٹیکنالوجی کی جنگ چل رہی ہے, کوڈنگ چرانے کی جو ہے وہ جنگ چل رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں آئی تھنک یہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو ہمیں ذرا اس کا جو استعمال ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا. میں نے کہا تھا اے آئی جو سٹوری ہے اور جو ٹاپک ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. اب اے آئی وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا کے اندر ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے, اور بچوں میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کے خاص کر بچوں کی بات کی جائے تو کیسے ان میں خود اعتمادی کی کمی, یا دوسرا ہم رخ دیکھیں تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا اب یہ دونوں کو سمجھنا بڑا ضروری, کیونکہ آج کے دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو بچہ ہے وہ کیسی دنیا میں پروان چڑھ رہا ہے جس میں آپ دیکھیں معلومات جو ہے نا وہ آپ کی ایک کلک پہ ہے. ہم پہلے کیا کرتے تھے, اتنی موٹی موٹی بک جو ہے اس کو اس میں سے چیزوں کو نکالنا, لائبریری چلے جانا, ٹیچر سے پوچھنا, کہیں نہ کہیں جا کے ہمیں کسی اگر معلومات چاہیے ہوتی تو ہمیں ملتی تھی. اب بچے کو اگر کچھ بھی چاہیے فوراً سے فون نکالے گا اور ایک کلک پہ جو ہے ساری چیزیں اس تک پہنچ جائیں گی. تو سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس سے بچے کو کیا سیکھنے کو ملا ہے, اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں, اس کا جو اظہار ہے, یا دنیا سے اس کو ایک جوڑنے کا ذریعہ ہے, کیا وہ ایک مضبوط رابطہ قائم ہوا, یہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے یہ خطرہ بھی بنا. اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بچہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس جو ہے اس کو بوسٹ کرنا چاہیے, کیا اس کی کمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے کام میں تو بڑا ماسٹر ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کسی سے بات کرنے لگے تو وہ کانفیڈنٹ فیل نہیں کر رہا ہوتا. تو اس حوالے سے بھی ذرا ہم بات کریں گے, اور کس طرح سے یہ جو سوشل میڈیا یہ بچے کی ذہنی صحت پہ, اس کی شخصیت سازی پہ جو ہے وہ منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دوسروں کی جو کامیابی ہے, دیکھیں کامیابی اب اوور دی نائٹ آپ کو نہیں ملتی. یہ کوئی یہ نہیں کہ سوتے سوتے آپ نے کوئی اعلیٰ دین کا چراغ رگڑا اور آپ بہت بڑے امیر ترین کامیاب شخص بن گئے, ایسا نہیں ہے. یہ جو کمپیریزن میں آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی لائف کو دیکھ کے, پھر میری لائف ایسی کیوں نہیں, مجھے بھی یہ چیزیں چاہیے, تو یہ جو موازنہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لائکس, فالوورز, ویورشپ کے چکروں میں, یہ کتنا خطرناک ہے. اور یہ ایک غیر حقیقی معیار دیکھا جائے تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اسکرین کا بڑھتا ہوا جو ٹائم ہے, ہمیں نہیں
نہیں پتہ ہم اسکرولنگ میں لگے ہوئے ہیں, کتنے گھنٹے ہم نے اسپینڈ کر دیے ہمیں معلوم نہیں ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور دوسری جانب دیکھا جائے تو درست رہنمائی کیا وہ بھی موجود ہے سوشل میڈیا پہ؟ آئے ذرا ڈیٹیل میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہمارے ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بلال احمد ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بلال؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. بلال بتائیے گا کہ بچوں کی شخصیت کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا کے جو سب سے نمایاں اثرات ہیں بچے کی پرسنالٹی کے اوپر وہ کیا ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ انداز ہے نا, اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے, نیگیٹیوٹی بھی ہے. اگر بچے یا ہم لوگ اس کو سوشل میڈیا کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو سوشل میڈیا سے آپ کو اوبیسلی دیکھیں, اگر آپ فیشن کے حوالے سے دیکھیں یا کسی ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ڈفرینٹ چینلز بنے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ مطلب پیجز بنے ہوئے ہیں, تو آپ کو انفارمیشن ملتی ہے. میں خود بھی کبھی جب دیکھتا ہوں کوئی صحت کے حوالے سے کوئی پیج دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی اچھی معلومات اس میں سے ملتی ہیں, بڑی مجھے انفارمیشن ملتی ہے. تو بچوں کو اوبیسلی اس کے اگر بچے اس کو پازیٹیو وے میں دیکھیں تو بہت کچھ ہے انٹرنیٹ کے اوپر. جیسے آپ نے پہلے شروع میں بات کی کہ مطلب انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز ون کلک پہ ہے. تو اوبیسلی جب بچہ اسکرول کرتا ہے اسے پازیٹیو ایک انفارمیشن ملتی ہے, اس میں وہ دیکھتا ہے, وہ لرن کرتا ہے. لیکن اگر بچہ اس کو نیگیٹو سینس میں لے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. پھر ایسا ہے کہ دیکھیں 24 گھنٹے اسکرولنگ بھی ٹھیک نہیں ہے. پیرنٹس کا میں چاہوں گا کہ پیرنٹس اگر ایک پازیٹیو رول پلے کریں اس حوالے سے کہ بچے کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے اچھی بھی ہے اور یہ چیز آپ کے لیے بری بھی ہے. اچھی ان سینس کہ اوبیسلی وہ آپ کو انفارمیشن تو دے رہی ہے, لیکن بری ان سینس یہ کہ اگر آپ اس کو زیادہ یوز کرو گے, ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اچھا بچوں کو اگر یہ روک رہے ہیں نا کہ بری ہے تو آج کل بچے بھی جو ہے نا وہ اس کا پورا وہ ڈیٹیل مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیں یہ بری کیوں ہے, ریزن کے ساتھ ان کو بتایا گیا. اوبیسلی اب دیکھیں یہ ہے نا کہ اب دیکھیں بچے آج کل اب بچوں کو دیکھیں, اگر آپ بچوں کو کمپیئر کریں پچھلے دور کے جو بچے تھے ان کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں, ہمارے ساتھ, ہاں ہمارے ساتھ ملینیلز ہیں جو آج کل کے بچے جنزیز ہیں, ان کو اگر آپ ملینیلز کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت بڑا فرق ہے. ہمارے زمانے میں جو تھا انٹرنیٹ اتنا کامن نہیں تھا, ہم لوگ لائک گھر سے باہر جاتے تھے, ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی. مجھے اچھے زیادہ ہم کالج تھے تو یہ واٹس ایپ تب آیا تھا اور ہمیں یہ بڑی ایک عجیب چیز لگتی تھی اس کو چلانا کیسے چلانا ہے. بالکل یہ حالات تھے ہمارے. اب یہ ہے کہ بچے 24 گھنٹے بچے مطلب لائک کھانا بھی نہیں کھا رہے, وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں, وہ رات کو سو بھی لیٹ رہے ہیں, صبح لیٹ جاگ رہے ہیں. ان کی ٹوٹلی جو روٹین ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے کیونکہ وہ ٹائم انہوں نے مینیج نہیں کیا ہوا. پیرنٹس کا بھی تھوڑا قصور ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر بچوں کو ٹائم پہ تھوڑا سا اسے گائیڈ کریں کہ بیٹا ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہے, آپ کی اسٹڈیز کا اپنا ٹائم ہے, آپ کی گیمز کا اپنا ٹائم ہے, آؤٹ ڈور گیمز کا اپنا ٹائم ہے. جیسے ہمارے ٹائم میں ہوتا تھا نا کہ فون آپ کو ملنا ہے تو وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 اس حد تک ہمیں مل جاتا تھا. پورا دن ہمیں فون کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. اور اٹھنا ہے آپ نے جو ہے وہ پارا پڑھنے کے لیے جانا ہے, آنا ہے, تیار ہونا, اسکول چلے جانا, واپس آنا, ریسٹ کرنا, پھر تھوڑی دیر ٹیوشن کے لیے چلے جانا. مطلب ایک نا ہر چیز وہ اسکیجول سیٹ تھا. پھر فون کے لیے بھی ایک وقت تھا, ٹی وی دیکھنا تو اس کے لیے بھی ایک وقت تھا. بالکل ایک سیکوینس وائز ایک اسکیجول بنا ہوا تھا کہ مطلب صبح آپ نے اٹھ رہے ہیں, آپ نے اسکول جانا ہے, پھر اسکول کے بعد واپس آنا ہے, پھر آپ نے ٹیوشن جانا ہے. اور بڑے اچھے سے مجھے یاد ہے کہ جو 9 بجے کی خبریں ہوتی تھی نا وہ خبریں سننے کے بعد ہم نے سونا ہوتا تھا. بالکل ٹی وی بند ہو جاتا تھا. ٹی وی بند مطلب فون ٹی وی سب کچھ بند اور سونا ہے. اوبیسلی ایسے ہی بالکل ایسا ہی ہے کہ مطلب ہر چیز کا اپنا ایک شیڈول بنا ہوا تھا اور بڑی اچھی ایک روٹین تھی. بچے اس ٹائم بڑے صحت مند بھی تھے اور مطلب ان میں کانفیڈنس بھی تھا, ان میں ایک فیملی اورینٹیڈ بھی تھے, مطلب گھر پہ ٹائم گزارنا اپنی فیملی کے ساتھ, ایک پیرنٹس کی ایک رسپیکٹ بھی تھی. آج کل کے دور میں وہ چیز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, کیونکہ بچے زیادہ تر آپ کو پتہ ہے بچہ گھر آتا ہے بھی ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, جب وہ سوتا ہے بھی تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اسکرولنگ ہے 24 گھنٹے, گیمز ہیں موبائل کے اوپر, تو وہ اپنی جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر اپنا ٹائم نہیں لگا رہا جو اپنی اسٹڈیز ہیں. اتنے اب جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں اپنی پرسنالٹی پہ, اپنے مینٹل ہیلتھ پہ, اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ وہ کام نہیں کر رہا, مسلسل سوشل میڈیا کی لائف کے اوپر ہے. اور ہر ایک اسکرولنگ ایک ریل کے بعد اس کا موڈ مزاج بدل جاتا ہے کیونکہ اوبیسلی وہ ریل ایک سے ایک بڑھ کے ڈفرینٹ آ رہی ہوتی ہے, سیم آپ کے وہ ایک مزاج کی تو نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو چیزیں ہیں مسلسل اس قدر سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے, کیا وہ ہمارے بچے کی جو خود اعتمادی ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ اوبیسلی دیکھیے بچہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہے ویڈیوز یا وہ پوسٹ دیکھ رہا ہوتا ہے یا پکچرز دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ کہ یار میری لائف ایسے کیوں نہیں ہے, میں یہ چیز کیوں نہیں کر رہا. تو اوبیسلی پھر اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس بھی
ڈاؤن ہو جاتا ہے اس میں, اور اس میں احساس کمتری بھی آ سکتی ہے. بالکل, وہ بھی بہت زیادہ آج کل میں چونکہ خود بھی دیکھ رہا ہوں کہ مطلب بہت زیادہ بچے اپنے آپ کو نا سوشل میڈیا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں میرا فرینڈ ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے, وہ کسی ریسٹورینٹ میں کھا رہا ہے, تو مطلب وہ چیزیں وہ پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے, جس سے وہ پھر اپنے ہی اندر وہ پریشانیاں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں اور وہ اس کے مزاج کو اور بہت سی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے. اور یہ جو لائکس اور ویوز اور فالوورز کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, یہ ہمارے بچوں کی ذہنی صحت پہ کیا اثر ڈال رہی ہے؟ یہ بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہے. اوبیسلی بچہ لائکس کے لیے, اپنے اس کے لیے کمنٹس کے لیے یا اپنے ویوز کے لیے وہ پھر ڈفرینٹ حد تک چلا جاتا ہے. یہ لائکس ویوز یہ کیا چیز ہے؟ مطلب ہم نے اپنی خوشی کا جو ایک تعلق ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ کر دیا ہوا ہے, اپنے سوشل میڈیا کی لائف کے ساتھ کر دیا ہے, اپنے لائکس کامنٹ اور یہ فالوورز ویوز ان کے ساتھ اپنی خوشی کا پیمانہ ہم نے رکھ دیا ہے. حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے. میں کہتا ہوں آپ کی خوشی جو ہے وہ آپ کے اندر ہے. سوشل میڈیا سے یا کسی اور چیز سے آپ کو خوشی صرف وقتی طور پہ مل سکتی ہے, اور وہ تو فیک لائف ہے. فیک لائف ہے. مطلب دیکھیں, مطلب اس میں وقتی طور پہ آپ کو خوشی مل سکتی ہے, لیکن آپ کی جو خوشی وہ آپ کے اندر ہے. میں یہ کہوں گا کہ مطلب بچوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے. آج کل سمر ہے تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جیسے سوئمنگ ہو گیا, جیسے بیڈمنٹن ہو گیا, جیسے کرکٹ ہو گیا, ڈفرینٹ آج کل تو اسپورٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہ باہر کی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لیں, گھر پہ ٹائم دیں, اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں, کچھ نیا سیکھیں, کچھ بکس پڑھا کریں. میں خود ابھی اس ٹائم بھی میں لائک انٹرنیٹ کے دور میں بھی ابھی میں بکس پڑھتا ہوں, ڈفرینٹ, میں ڈیلی ایک ڈفرینٹ بکس پڑھتا ہوں, جو میری نالج میں بھی مجھے اضافہ ملتا ہے اور مجھے ایک اچھا ٹائم ملتا ہے کہ میں سیکھنے کو. کہتے ہیں بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو بک ہے وہ آپ کی بہترین دوست ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آج کل اس بہترین دوست سے نا ہم کوسوں دور جا چکے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آج کل لوگ بکس نہیں پڑھ رہے, بس وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آپس میں گپ شپ تو کریں, لیکن وہ بکس کا اپنی جگہ ہوتی ہے. وہ آپس میں بھی بلال صاحب اس طرح گپ شپ نہیں ہوتی نا. پچھلے دنوں میں اتفاق ہوا ایک ریسٹورینٹ جانے کا, تو یقین جانے میرے نا بیک سائڈ پہ ٹیبل پہ ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی. آئی تھنک 4 سے 5 ممبر تھے وہ. لٹرلی جو ہسبینڈ ہے وہ کہتے ہیں ذرا پیچھے دیکھنا, لگتا ہے یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا سارے ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. مطلب یقین جانے آپ 4-5 ایک فیملی ممبر بیٹھے ایک ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے آئے ہیں, تو آپ کے فیس پہ تھوڑی مسکراہٹ ہونی چاہیے یا گپ شپ ہو رہی ہو. نہیں, اس میں کچھ فون پہ لگے ہوئے ہیں, کچھ فون پہ نہیں لگے ہوئے, لیکن ان سب کے فیس کے اوپر نا سنجیدگی تھی. بالکل, اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسی لائف ہے. بالکل ایسے ہی آج کل دیکھیں وہی بات ہے, سوشل میڈیا کی بات ہے کہ لوگ سب اسکرولنگ کر رہے ہیں اپنے موبائلوں پہ. ہم بیٹھے تو آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم اتنے دور ہوتے ہیں تھرو موبائلز کے, مطلب اپنے موبائلز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سن پاتے. ہم گھر آتے ہیں تو اپنی مدر کی بات نہیں سن پاتے. مدر بیٹھی ہوتی کہ بیٹا تم تھوڑا موبائل چھوڑ دو اور مجھ سے بات کرو. لیکن ہم وہ پہلے ایک سسٹم تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے, تب یہ موبائلز کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. اچھا, اب بھی ہے کہ جو مطلب ایک ہماری جو جنریشن چلتی آ رہی ہے, اب بھی یہ ہم میں احترام ہے کہ بڑوں کے سامنے ہم فون یوز نہیں کرتے, رکھ دیتے ہیں. بھلے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اگر بڑے بزرگ آ گئے ہیں تو فون یوز نہیں کریں گے, سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ اسکرولنگ, یہ واٹس ایپ, یہ فلان امکان, اس کے پیچھے ہم نہیں پڑتے. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, اچھی بات ہے. تو دیکھیں رسپیکٹ ہوتی ہے, آپ کے بڑے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے. یہ کیا آج بچوں میں ہے؟ آج کل کے بچوں میں یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. میں خود بھی چونکہ ٹیچر بھی ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو میں جب لیکچر دیتا ہوں, بہتر سمجھتے ہیں آپ بچوں کو, بول بول کے تھک گئے ہیں. میں جب لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو بچے موبائل پہ لگے ہوتے ہیں یا آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو میں بچوں سے کہتا ہوں تو بچے میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, تھوڑا سا آپ فوکس کریں لیکچر کے اوپر. میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں, جو ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, ریئل لائف ایگزامپلز ہیں, میں آپ کو وہ دے رہا ہوں. تو آپ کچھ دیر کے لیے موبائل چھوڑ دیں, آپ کی بریک ہوگی, آپ چلے جائیں بریک میں, آپ بے شک یوز کر لیں, نو پرابلم. لیکن آپ ڈیورنگ دا کلاس موبائل مت یوز کیا کریں, کیونکہ یہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میں اپنا لیکچر نہیں دے پاتا, میں فوکس نہیں کر پاتا. اب دیکھیں ہمارے ٹائم میں جو کلاس میں فون ہے وہ بھی آن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. فرسٹ تو لے جانے کی اجازت نہیں تھی, اگر کالج ٹائم میں اجازت مل گئی تو وہ آف رکھنے کی اجازت تھی کہ آپ نے یا تو بریک میں آن کرنا ہے یا چھٹی ٹائم آن کرنا ہے. بالکل نہیں, یہ بڑے اچھا ایک چیز ہے کہ مطلب ابھی بھی میں کہتا ہوں امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں یہ چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے بچے ہیں خاص کر جب تک وہ 16-18 سال کے نہیں ہوتے, یہ سوشل میڈیا ان پہ بین کرنا چاہیے. obviously ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جاپان کی بات کرتے ہیں, دیگر کچھ کنٹریز انہوں نے یہ قانون لاگو کیا ہے کہ جو آئی تھنک 18 سال کے انہوں نے وہ رکھی کہ اس تک جو ہے وہ بچہ سوشل میڈیا پہ نہ آئے, اس کا کوئی اکاؤنٹ وہ سوشل میڈیا پہ نظر نہ آئے. بالکل نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے یہ چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیے یہ بچے کی ایج ہوتی ہے, گروئنگ ایج ہوتی ہے. اس میں آپ جب انٹرنیٹ پہ اس کو ہر چیز پرووائڈ کر دو گے تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے, لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آفٹر 18-19
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا ID کارڈ بھی 18 کے بعد بنتا ہے. ID کارڈ, اس کا پاسپورٹ, اس کی تمام تر جو فیسلٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ 18 سال کے بعد ہی ہوتی ہیں. تو سوشل میڈیا بھی اگر وہ 18 سال کے بعد یوز کرے اور موبائل فون بھی وہ پراپر اگر 18 سال کے بعد یوز کرے تو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. وہ بچہ میچور ہوگا, وہ لرننگ اچھی کرے گا, اس کا مائنڈ میچور ہوگا, وہ اس کا مائنڈ کھلے گا, تو وہ لرننگ اس کی بہت اچھی ہوگی. صحیح اور غلط کی تمیز اس کو ہوگی نا کہ میں نے کیا یوز کرنا ہے کیا نہیں, کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. آج کل دیکھیں نا ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں اس کی ایک عجیب سی بے چینی ہے, ایک انزائٹی, ڈپریشن, مطلب چھوٹا سا بچہ اگر مجھے تنگ نہیں کرو میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. اب اس چھوٹے سے بچے کے موڈ کو کیا ہو سکتا ہے؟ obviously یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی 24 گھنٹے اویلیبل ہے, تو وہ اسکرولنگ کر رہا ہے, تو وہاں سے اس کا دیکھیں موڈ, وہ جب بھی اپنا کمپیئر کرتا ہے بھی اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے, اور وہ مطلب لائک فزیکل ایکٹیویٹیز اور باقی چیزوں سے دور ہے وہ, تو obviously وہ ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے تو موڈ تو اس کا آف ہونا ہی ہے, تو وہ تنگ ہوگا, وہ پھر ظاہر سی بات ہے اپنا جو وہ ہے وہ پھر گھر والوں پہ نکالے گا اپنا غصہ. تو یہ چیز مطلب ہے کہ سائبر بلنگ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ بھی بہت زیادہ ہے. اب اس پہ پیرنٹس تو فوکس نہیں کرتے, اس پہ بات کرتے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ جو نا اہم اور امپورٹنٹ یہ فیکٹر ہے سائبر بلنگ. پیرنٹس کو کتنا اویئر ہونا چاہیے اس حوالے سے ناظرین اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا. کیا سوشل میڈیا نے ہمارے بچوں میں خود اعتمادی میں اضافہ کیا ہے یا علم میں اضافہ ہے, یہ کمی کس چیز میں ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں, کیونکہ سوشل میڈیا کی جو لائف ہے اوبویسلی وہ اپنی پریکٹیکل لائف سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور کس طرح سے اگر ہمارا بچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے افیکٹ ہو رہا ہے, یعنی کہ اس کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے, اس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے اس پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس کے جو ایموشنل, اس کی جذباتی جو صحت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, یا اس کے کانفیڈنس میں کمی آ رہی ہے, تو کیسے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے, یا انزائٹی ڈپریشن میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے تو کیسے اس سے اس کو نکالا جا سکتا ہے, اس پہ بات کی جا رہی ہے. اور پیرنٹس کا اس میں کیا رول ہے یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بلال احمد ہمارے ساتھ ہے. بلال, ہم بات کرنے جا رہے تھے یہ جو سائبر بلنگ ہے بچوں کی شخصیت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت نگیٹو اثرات اس کے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک بچہ, آج کل گیمز بھی کچھ ہوتی ہیں جو آن لائن گیمز ہوتی ہیں نا, جس میں ایک بچہ ایک کنٹری سے ہوتا ہے, دوسرا لڑکا یا کوئی اور بندہ کسی اور کنٹری سے ہوتا ہے, تو جب وہ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں آپس میں تو اوبیسلی ان نون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, جو کہ ایک سب سے بڑی چیز ہے. مطلب اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یار آپ ایک ان نون بندے کے ساتھ آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہو اور آپ اس ساتھ گیم کھیلو آن لائن. اچھا, کتنی شادیاں بھی اس طرح ہوئی ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. کہاں سے ملے؟ آن لائن گیم پہ ایک دوسرے سے ملاقات آج کل بڑا سا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ آن لائن گیم کھیل رہے تھے اور دوستی ہو گئی اور پھر شادی ہو گئی, تو دونوں ان نون ہے نا آپس میں. تو اب بچوں کا بھی یہی چیز ہے کہ بچوں کا, پیرنٹس کو میں چاہوں گا کہ پیرنٹس تھوڑی سی اویئرنیس دے بچوں کو. یہ جو ہمارے ہاں ادارے اب ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں, سائبر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, بہت سے اچھے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ادارے. ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی اویئرنیس دے بچوں کو کہ یار آپ ان نون بندے کے ساتھ گیم مت کھیلیں, آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں, کل کو آپ سے وہ کوئی ڈیمانڈ کر لے, کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کر لے, کوئی اور اس طرح ڈیمانڈ کر لے, تو وہ پھر ٹھیک چیز نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنا رول پلے کریں. اوبیسلی اب دیکھیں ہر چیز کے اندر پیرنٹل کنٹرول کا ایک آپشن آیا ہوا ہے, آپ کے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر ہے, آپ کی ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر, آپ کے ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول کے اوپر بھی یہ آپشن ہے, کہ آپ کے موبائل کے اندر بھی آپشن ہے کہ آپ اپنے پیرنٹل کنٹرول لگاتے ہیں, تو پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں. زیادہ پہلے پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے, اوبیسلی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے پیرنٹس. پہلے پیرنٹس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا چیزیں سائبر کے اندر شامل ہیں. اوبیسلی ظاہر سی بات ہے جب پیرنٹس کو اویئرنیس ہوگی تو پھر وہ بچوں کو زیادہ اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, اور بچے پھر اس چیز کو, کیونکہ جب آپ ریزن کے ساتھ بچوں کو بتاتے ہیں, ویلڈ ریزن دیتے ہیں, تو بچہ سمجھ جاتا ہے, کیونکہ اس سے قبل اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کس سے بات کرنی ہے, کون سی ایپ اس نے یوز کرنی ہے نہیں کرنی. اگر پیرنٹس اس کو گائیڈ کرتے رہیں گے جیسے ہمیں ہمارے ماں باپ نے کیا, تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اچھا اس راستے نہیں جانا تو مطلب نہیں جانا, اور کیوں نہیں جانا یہ بھی بتاتے تھے. تو اوبیسلی بچہ جو ہے وہ اس چیز کو مانے گا. پیرنٹس جو ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں, یعنی کہ ابتدائی جو علامات ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, انزائٹی ہے, یا اسے کوئی جو ہے وہ بلی کر رہا ہے, اسے کوئی بلیک میل کر رہا ہے, 100 ایشو ہو سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا. آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں, پھر اے آئی کا دور ہے, ہوتا کچھ ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہوتا ہے, لیکن اب بچے میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ اس کو جج کر سکے, وہ فوراً سے اسٹریس لے جاتا ہے. تو کیا ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں کہ پیرنٹس فل فور جو ہے وہ جج کر جائے, سمجھ جائیں کہ بچے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے؟
دیکھیے پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو اپنے پاس بٹھائیں, اس سے پہلے پوچھیں کہ بیٹا آج کل تمہاری کیا روٹین ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم سوشل میڈیا پہ کیا, دوست کون ہے تمہارے دوست کون ہے, تم سوشل میڈیا پہ دیکھ کیا رہے ہو, جو کنٹینٹ ہے وہ دیکھیے. پیرنٹس کا تھوڑا سا آج کل تھوڑا سا ڈسٹینس میں نے پہلے ہی بتایا کہ بہت زیادہ ہے بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان آج کل کے دور میں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. بچوں کو چاہیے, پیرنٹس کو چاہیے کہ تھوڑا سا ڈسٹینس کو ختم کریں. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کو بٹھائیں اپنے ساتھ, اس سے پوچھیں کہ بیٹا دوستوں کی طرح جیسے دوست ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہارے ایک دوست کون ہے, تمہارے سوشل میڈیا کے اوپر دوست کون ہے, تم کیا چیز کر رہے ہو, تم کون سی گیم کھیل رہے ہو. ہمارے ماں باپ کو یہ بھی پتا ہوتا تھا obviously اس کے دوست کون ہے, کلاس فیلو اس کے کون کون ہے, کتنے لوگ اس کے کلاس میں بچے پڑھتے ہیں. آج کل کے ماں باپ کو تو یہ نہیں پتا یہ بات کس سے کر رہے ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے ہی بہت ڈفرینس آ گیا نا. ہمارے پیرنٹس کمیونیکیشن گیپ, ہاں کمیونیکیشن گیپ, اگر ہم لیٹ ہو جاتے تھے تو پیرنٹس ہمیں کال کرتے تھے, بیٹا کہاں ہو, کیوں لیٹ ہو گئے ہو, کیا وجہ ہے. تو پھر ہم بتاتے کہ جی ٹریفک کا ایشو تھا, یا کوئی دوست کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم لگ گیا, یا کھانے پینے میں ٹائم لگ گیا. دوست کے پوری اس کی فیملی کو بھی جانتے تھے. ایسے ہی ہے. اب بچے کا ایسا ہے کہ اب پیرنٹس اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ یار بیٹا کہاں ہے, بیٹا لیٹ آ رہا ہے, تو پھر وہ 2-3 بہانے بنا دیتا ہے, تو بس ٹھیک ہے صحیح بات ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ جو کہ نہیں ہے, یہ چیز غلط ہے. میں کہوں گا کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھیں اور ان کو گائیڈ کریں, اور ان کی جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے بھی دیکھیں کہ کیا بچہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے اگر بچے کو پریشانی ہے, کوئی اس کو سائبر کوئی مسئلہ ہے, سائبر بولنگ اس کے ساتھ ہو رہی ہے, کوئی بندہ اس کو تنگ کر رہا ہے اس کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر, کوئی اس سے مطلب بچے کو چاہیے کہ وہ ڈسکس کرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. پیرنٹ یہ مین چیز ہے کہ بچہ ڈسکس کرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اور کسی ماہر بندے سے بھی یہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں, تو وہ اسے گائیڈنس لیں تاکہ پراپرلی یہ مسئلہ حل ہو, نہ کہ مسئلہ اور بڑھے. تو مسئلہ اسی ٹائم اس کا جو جڑ سے ہے اس کو نکال دیا جائے, اس کے جو مسئلے کا حل. بچے اسی وجہ سے, جیسے آپ نے آن لائن گیمنگ کی بات کی کہ ان نون لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو نہیں جانتے کیا یہ کیسا ہے, اس کی پرسنالٹی, اس کا کریکٹر کیسا ہے, ان سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہی چیز جو ہے وہ سلولی گریجولی دیکھیں ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈرگ کی طرف جا رہا ہے. اوبیسلی چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ہاتھوں میں ہم ڈفرینٹ جو ہے نا وہ فارم میں ڈرگ دیکھ رہے ہیں. اوبیسلی آج کل آپ دیکھیے بچوں کے ہاتھ میں, آج چھوٹے چھوٹے بچے آج کل آپ کے نظر آ رہے ہوں گے مارکیٹس میں یا بازار میں, ان کے ہاتھ میں ڈفرینٹ ویپس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لائک سگریٹس اور ڈفرینٹ چیزیں. ہمارے ٹائم میں یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. ہم لوگ بڑے معصوم تھے, مطلب ہم لوگ لائک کھیلتے تھے آپس میں. اوبیسلی ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تھا, ہم لوگ کھیلتے تھے, مطلب گھر کے اندر کھیلتے تھے, ہلکی پھلکی شرارت ہوتی تھی. ہمیں ہمارے پیرنٹس نے وقت دیا تھا, اوبیسلی سو ان کا وہ جو ایک ایکسپیرینس ہے, ان کی جو تربیت ہے وہ ہمارے اندر تھی. پھر ہمارے ٹیچرز, اوبیسلی انہوں نے ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا. اور آج کل کے ٹیچرز اور پیرنٹس جو ہیں دونوں کس چیز میں لگے ہوئے ہیں. ٹیچر پیرنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں بچے کو مہنگی چیزیں دے دی ہے, میری ذمہ داری ختم. ٹیچر کہتا ہے A+ گریڈ آ گیا, میری ذمہ داری ختم. بیچ میں بچے کی جو ایک کردار سازی ہونی چاہیے تھی, جو اس کی پرسنالٹی پہ کام ہونا چاہیے تھا, اچھا انسان, بندے دا پتر جس کو کہتے ہیں, بننا چاہیے تھا, وہ بنا کہ نہیں بنا, اس سے دونوں کو کوئی لینا دینا نہیں. یہی پرابلم ہے. بزنس مین بن جائے وہ اچھا بس. اوبیسلی ہمارے ہاں دیکھیے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے, میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ اور سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بچے کی نہیں ہوتی. اسکول لیول پہ بچہ پرائیویٹ اسکول میں تھوڑی بہت ایک رکھ دیتے ہیں کاؤنسلر کو برائے نام, کوٹ پہنا کے پرائیویٹ اسکولوں میں, سوری ٹو سے پرائیویٹ اسکولوں میں اس کو رکھتے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں تو یہ کانسیپٹ بالکل ہی نہیں ہے. اچھا جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے گورنمنٹ اسکول سے یا پرائیویٹ اسکول سے, FSC بھی کر لیتا ہے, اس کے بعد بچے کو نہیں پتا, اس کا دماغ بہت خالی ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا اسے کہاں جانا ہے. اب پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا پیرنٹس کا یہ حساب ہے ہمارے یہاں پاکستان میں کہ اچھا فلانے کا بیٹا ڈاکٹر ہے, تم ڈاکٹر بن جاؤ, وہ میرے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ انجینئر ہے, تم انجینئر بن جاؤ. بھائی آپ کے پاس دنیا میں فیلڈز اور بھی ہیں, اور آپ کا انجینئر اور ڈاکٹر نہیں ہے. ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہو نہیں سکتا اگر میں ڈاکٹر ہوں تو آپ بھی ڈاکٹر بنے, یا ہو سکتا آپ وکیل ہیں تو میں بھی وکیل بنوں, ایسا پاسبل ہی نہیں. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے پہلے اس کو چینج کرنا ہوگا. پہلے کاؤنسلنگ ہوگی, پہلے بچے کی کاؤنسلنگ. میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے بھی کہ آپ کاؤنسلر کو بٹھائیں پرائیویٹ اسکول میں بھی اور گورنمنٹ اسکول میں بھی. آپ بچے کی کاؤنسلنگ کلاس 1 سے سٹارٹ کریں. اچھا ہمیں آئیڈیا ہونا چاہیے نا کہ آپ کا بچہ کس چیز میں بہت اچھا جا رہا ہو سکتا ہے. کوئی بچے آپ کے کوآرڈینیشن میں بہت اچھے ہو, کوئی ہو سکتا ہے آپ کے بچے لکھنے میں بہت اچھے ہو, مطلب ریسرچ بہت اچھی کرتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب ملٹیپل فیلڈز ہیں نا. obviously آج کل تو صرف بڑا اچھا کوئی اینکر ہماری طرح بن جائے. بالکل ایسا ہی ہے. بچے کی دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں واسٹ ہے, فیلڈز بہت زیادہ ہیں. آپ کی سائنس کے میں اتنی فیلڈز آ جاتی ہیں, آپ کی انجینئرنگ میں اتنی فیلڈز آ جاتی ہیں, آپ کی ٹیکنالوجی میں اتنی فیلڈز آ جاتی ہیں, بے تحاشا فیلڈز ہیں. ایون آپ صرف اس شو کی حد تک دیکھیں نا, تو اس شو کے ساتھ
कितने लोग हैं। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरामैन भी है, यहाँ पे टेक्नीशियंस भी हैं, यहाँ पे आप एंकर भी हैं, यहाँ पे डिफरेंट लोग, एडिटर्स भी बैठे हुए हैं, कंटेंट राइटर, आप जो आपके ऑडियो ऑपरेटर हैं, जो फिर आपके सीजी लिखने वाले, आपका ये सेट डिजाइनर, मतलब इवन आपका ऑफिस बॉय जो आपको चाय देने आ रहा है, ऑब्वियसली वो भी अपना काम कर रहा है। एक शो के साथ कितने जो है वो फील्ड्स अटैच्ड है, मतलब लोग इतने ज्यादा से अटैच्ड हैं। तो मतलब इसके अलावा बाकी देखें ऑब्वियसली तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सिर्फ ये गिने चुने सिर्फ हमारे यहाँ यही मसला है कि हमारे यहाँ माइंडसेट वाली बात है कि पेरेंट्स का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा। उससे पहले ये कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग हो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ना सिर्फ प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट स्कूल, हर जगह स्कूल में। हम कैरियर काउंसलिंग ये तो मतलब छोड़ ही देना, हमने ये जरूर सिखाना है कि एआई आ गई है, उसका यूज कैसे करना है, उसका मनफी, किसी की पिक्चर को एडिट कैसे करनी है, किसी की वीडियो को एडिट करके उसको कैसे टॉर्चर करना है, ये जरूर सिखाया जा रहा है। लेकिन एक कैरियर काउंसलिंग की बात की जाए या एक बच्चा अगर मेंटली तौर पे वो बीमार हो गया, साइकोलॉजिकल देखा जाए, तो इस पे नहीं काम करना। तो यही तो मसला है कि हमारे यहाँ आजकल कुछ इदारों को भी आगे आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इदारों से भी स्ट्रिक्टली। हाँ, अब वो प्यार वाला छोड़ दिया हमने, डंडे से समझने वाले लोग इसलिए ऐसे ही है। नहीं, बच्चों की देखिए कैरियर काउंसलिंग भी जरूरी है, बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी जरूरी है। आजकल के दौर में आप देखिए बच्चे जो है वो हाइपर हो जाते हैं। आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं वो आप देखिए छोटी सी आप बात कहेंगे उनको, वो हाइपर हो जाएंगे। हमारे टाइम में ऐसी बात नहीं थी। हमारे टाइम में हम लोग लाइक पेरेंट्स हमें मारते भी थे, डांटते भी थे, हम फिर भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आजकल के दौर में बच्चा जो होता है जल्दी हाइपर हो जाता है कि वो उसे गुस्सा आता है और वो फौरन छोड़ देता है जगह और चला जाता है घर छोड़ के। पहले होता था कि बच्चे जो है वो माँ बाप से डरते थे, अब जो है वो माँ बाप बच्चों से डरते हैं। ऑब्वियसली चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गई हालात चेंज हो गए। ये जो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कर दिया है, सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा हमने कर दिया, ऐसे यूजलेस चीजों में हम पड़ गए। इससे बच्चे की मेमोरी पे भी असर पड़ रहा है, यानी कि बात करते करते भूल जाना, चीजें याद न रहना। ऑब्वियसली ऐसे ये बिल्कुल बच्चों की मेमोरी से बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है वो एक चीज के ऊपर फोकस नहीं होता उनका बच्चों का, वो 5-6 चीजों पे उनका फोकस होता है। अच्छा, आप डबल करें तो डबल हो जाता है ऑब्वियसली कि मैंने अपने फ्रेंड से मिलना है, मैंने ये काम करना है, मैंने यहाँ पे कमेंट करना है, मैंने ये रील देखनी है, मैंने ये चीज़ करनी है, तो वो उसकी फोकस हट जाता है। फोकस भी हटता है और फिर मेमोरी का भी ऑब्वियसली उससे लेना देना तो है कि बच्चे की मेमोरी भी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जाती है। नींद पूरी नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं होती, उसका कॉन्फिडेंस गिरता रहता है टाइम के साथ साथ, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो बड़ा मतलब अजीब सा फील करता है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो हाइपर हो जाता है। इसलिए होना चाहिए कि थोड़ी सी काउंसलिंग हो, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो, जिसमें बच्चे को थोड़ा गाइड किया जाए, उसकी पर्सनालिटी को शेप अप किया जाए। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो चेक एंड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी आपकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, क्रॉस करेंगे तो नुकसान है। आप उस बाउंड्री के अंदर रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ट्रू। सोशल मीडिया की क्या कोई मस्बत असरात, जैसे कि हम बात करें इल्म के असूल के लिए, यानी आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, क्योंकि जैसे हम अपनी बात करें, मैंने पहले भी कहा कि हमें कुछ चीज़ मालूम करनी होती थी, या तो मोटी मोटी किताबें खरीदना या टीचर से पूछना या हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करना, तब जाके हमें कुछ मालूम होता था। लेकिन अब अगर बच्चे को कुछ जानना है तो एक क्लिक पे है, तो यानी हम कह सकते हैं कि नॉलेज में इजाफे के लिए ये एक इसका मस्बत पहलू है। ऑब्वियसली देखेंगे पॉजिटिव वे से अगर आप देखें सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में भी बड़ा अच्छा एक पहलू है। आप देखें, आप खोलते हैं सोशल मीडिया को, वहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं, बड़े अच्छे अच्छे पेजेस बने, इस्लामिक पेजेस हैं। आप वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट इस्लाम, अच्छी अच्छी रील्स हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त, और उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई अपडेट आती है, उसके हवाले से आपको पता चलता है। उसके अलावा कोई भी आपने कोई चीज़, कोई ज़ुबान सीखनी है या कोई आपने नया स्किल सीखना है, उसके हवाले से भी आप टेक्नोलॉजी का और उसका सोशल मीडिया का और इंटरनेट का यूज़ पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। और जो एक बच्चे में हुनर है उसको भी तो आगे वो लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि अगर कोई अच्छा कुक है, कोई अच्छा पेंटर है, कोई अच्छा स्पीकर है, अपनी मोटिवेशनल वीडियोस, कोई अच्छे जो है ना वो डिजाइनिंग करता है, यानी डिफरेंट अच्छा मेकअप, मतलब मल्टीपल डोमेन है, बिल्कुल, तो अपना स्किल भी तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए, आपकी जितनी भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो आपके डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो डिफरेंट निशेस पे काम कर रहे होते हैं। कोई फूड के हवाले से काम कर रहा होता है, उनकी फूड की अच्छी स्किल्स होती हैं, अच्छी वीडियोस होती हैं। कोई फूड कुकिंग के हवाले से बड़ा अच्छा चैनल्स होते हैं आपके, उसको आप देख सकते हैं, तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। मैं कुकिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब खासकर रमज़ान आता है तो हम दिल चाहता है कोई यमी किस्म की डिशेस बनाए। बाहर का खाना खाने तो आए दिन आपको फूड पॉइजनिंग होना है, पूरा दिन आप फास्टिंग में, फिर एकदम से बाहर का खाना खाएं, तो कोशिश होती है कि घर में ही बनाए। तो मैं यकीन करें वहाँ पे बड़ी अच्छी कुकिंग सीखती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे वहाँ पे चैनल्स बने हुए होते हैं। नाज़रीन को, खासकर पेरेंट्स को आपका पैगाम, वो पेरेंट्स जो बच्चों पे
فوکس نہیں ہوتے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے, ان پیرنٹس کے لیے آپ کا پیغام؟ ان پیرنٹس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بچے کو ایک ٹائم ٹیبل, ایک شیڈول بنا کے دیں کہ بیٹا آپ نے اس ٹائم اسکول جانا ہے, اس ٹائم آپ نے اپنا گھر کا کوئی کام ہے وہ کرنا ہے, ایک ٹائم آپ کا کھیلنے کا ہے, ایک ٹائم آپ کا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہے, کھانا کھانے کا ہے. تو اگر آپ ایک شیڈول بنائیں گے, بچے کی ایک روٹین بنائیں گے, تو بچہ اچھا وہ آگے جائے گا, تھوڑا سا آگے بڑھے گا. آپ بچے کو ٹائم دیں. آپ مین چیز یہ ہے کہ پیرنٹس, آج کل پیرنٹس خود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام ہے, ہماری یہ میٹنگ ہے, ہمیں ادھر جانا ہے. کوانٹٹی پہ نہ جائیں, کوالٹی ٹائم بچوں کو دیں. ایٹ لیسٹ ایک گھنٹہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو دیں. بہت شکریہ بلال صاحب, بہت شکریہ. یقیناً ناظرین, یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہم پیرنٹس اور بچوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک ہے. تو آپ کوانٹٹی پہ نہ جائیں کہ پورا دن میں بچوں کو دوں گا تو تبھی بچہ میرا جو ہے وہ سدھر سکتا ہے. نہیں, کوالٹی پہ جائیں, بھلے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ڈیلی کا جو ہے وہ ضرور دیں, اور بچے سے پوچھیں کس سے بات کر رہے ہو, سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. یہ کنسرن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا اگلا ٹاپک بڑا ہی خوبصورت ہے. ٹاپک ڈیٹیل میں بتاتی ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک سٹوری آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں, اور یہ ہے بچوں کی تصاویر کے حوالے سے. یہ سٹوری ہے NCA کا جو ہے وہ پیرنٹس کو یہ کہہ لیں کہ ایک وارننگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیرنٹس کے لیے جاری کی ہے. اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی جو تصاویر ہیں وہ سائبر جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ لگنے کے بعد جو ہے وہ حقیقت سے قریب تر جعلی یا نازیبا جو کانٹینٹ ہے اس میں تبدیل کی جا سکتی ہیں, جس سے بچوں کی پرائیویسی اور تحفظ کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. مزید رپورٹس کے مطابق بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان جیسے چیزیں جو ہیں ان کو شرٹنگ کہا جاتا ہے, جس نے ڈیجیٹل سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات پیدا کر دیے ہیں. والدین یادگار لمحات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تصاویر پوسٹ کرتے ہیں, تاہم یہی کانٹینٹ بعض اوقات مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. نیشنل کرائم ایجنسی کے مطابق جرائم پیشہ عناصر مصنوعی ذہانت کی مدد سے عام تصاویر کو جعلی تصاویر اور ویڈیوز میں تبدیل کر رہے ہیں, جنہیں بچوں کی جنسی استحصال سے متعلقہ غیر قانونی کانٹینٹ تیار کرنے میں استعمال ہو رہا ہے. ادھر انٹرنیٹ واچ فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار میں اس تشویش ناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں, اور ادارے کے مطابق 2025 کے دوران AI سے تیار کی گئی بچوں سے متعلقہ تقریباً 3500 جعلی تصاویر اور ویڈیوز رپورٹ ہوئی ہیں, جبکہ 2024 میں ایسے کیسز کی تعداد صرف 13 تھی. یہ غیر معمولی اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نوعیت کے جو سائبر جرائم ہے وہ تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمارے ایکسپرٹ ہیں, جو ماہرین ہیں, انہوں نے مشورہ دیا ہے جناب کہ سوشل میڈیا پروفائل جو ہے اس کو آپ پرائیویٹ رکھیں, اور بچوں کی جو تصاویر ہے وہ صرف جو قابل اعتماد افراد ہیں آپ ان تک شیئر کریں. یعنی وہاں پہ آپ کا پرائیویسی کا آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا ہے, فرینڈ ٹو فرینڈ آپ نے شیئر کرنا ہے, یا پھر پبلک کرنا ہے. تو یہ اس پرائیویسی کا خیال آپ لوگوں نے بہت زیادہ رکھنا ہے, اور اس مقصد کے لیے جو آپ کے کلوز فرینڈز ہیں تو یہ جو فیچرز ہیں آپ ان کا استعمال کریں. اور انہوں نے مزید جو ہے وہ تجویز دی ہے پیرنٹس کو کہ بچوں سے جو ڈیجیٹل پرائیویسی کے حوالے سے ہے کھل کر بات کریں, بچوں کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کریں, اور جو جتنی بھی آپ کی تصاویر ہیں یا ویڈیو آن لائن شیئر کرنے سے قبل ان کی جو رضامندی ہے اس کو بھی اہمیت دیں. اور موجودہ جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں بچوں کی پرائیویسی کا جو تحفظ ہے, جو احتیاطی تدابیر ہیں, اوبیسلی وہ اس کو فالو کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا جو ٹائم ہے وہ آپ کو کسی خطرے سے آپ کو دوچار نہ ہونا پڑے, آپ کے لیے کوئی ایشو نہ بنے, کوئی آپ کو کانٹینٹ کو لے یعنی آپ کی پکچرز آپ کی ویڈیو کا کوئی غلط استعمال نہ کرے, تو اس کے لیے ذرا آپ کو خود بھی فوکس ہونا پڑے. انفارچونیٹلی ایسے بہت سارے ہیپننگز جو ہیں وہ ہمیں آئے دن رپورٹ ہوتی ہے, سننے کو ملتے ہیں, اور بعد میں پھر اس کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو AI سے بنی ہوئی چیزیں تھی. بٹ آج کل AI سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں, خواہ وہ پکچر ہے خواہ وہ ویڈیو ہے, وہ اتنی ریئلسٹک لگ رہی ہوتی ہے کہ بندہ پہلے تو یکدم جب دیکھتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ ریئل ہے. تو آئی تھنک ہمیں خود بھی ذرا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کل کو کوئی ہمارے ساتھ ایسی ہیپننگ نہ ہو جائے. ٹاپک کی طرف آتے ہیں جو آج کا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے, یعنی کہ آخری جو تھرڈ ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینسٹیو اسکن کے حوالے سے. دیکھیے ہر ایک کی جو اسکن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور خوبصورتی کی بات کی جائے تو میری آپ کی ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھائی خوبصورت لگیں. اگر کہیں بھی ہم جا رہے ہیں, کسی بھی محفل میں ہم جا رہے ہیں,
फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, या इवन आजकल अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो उनके लिए तो बड़ा ये यूज़ होता है कि उन्होंने अगर आलू टमाटर प्याज लेने के लिए जाना है, यानी कि सब्ज़ी ख़रीदने के लिए, तब भी वो मेकअप करके जाती हैं। और आई थिंक ये काफ़ी हद तक ये बात सच भी है कि ख़वातीन जो है ना इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आती हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, भले ही वो हम सब्ज़ी ख़रीदने जा रहे हैं, हम खूबसूरत नज़र आना चाहिए। तो ये खूबसूरती के लिए जब आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कैसे उसको डैमेज कर सकती है अगर आप प्रॉपर स्किन केयर नहीं करते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे। और जब हम मार्केट की बात करते हैं तो आप देखें मार्केट में ऐसे बेशुमार प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि जब आप किसी मार्ट में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, आप किसी भी मेकअप सिटी में आप जब जाते हैं मेकअप ख़रीदने के लिए, तो इतने प्रोडक्ट होते हैं कि मोस्टली हम खुद परेशान हो जाते हैं कि कौन सा ख़रीदें कौन सा ना ख़रीदें। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लगता है कि जो वैलिड चीज़ है, ऑथेंटिक चीज़ है, वो यही होनी चाहिए कि हमें हमारे स्किन का पता हो। स्किन के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ जब परचेज़ करेंगे, कोई भी मेकअप, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हम जब अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज़ करेंगे तो फिर उसका नुकसान नहीं होगा। फिर कहा जाता है कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब आप स्किन केयर नहीं करते, प्रॉपर अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर आप मेकअप साफ़ नहीं करते, या मेकअप का भी एक टाइम होता है कि आपने कितने घंटे उसको फेस पे रखना है, जब उसके बाद आप उसको प्रॉपर वॉश आउट नहीं करते, तो आपकी स्किन जो है वो ख़राब होने की जो चांसेस हैं वो ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। फिर वहाँ क्वालिटी जो है वो मैटर नहीं करती, फिर आपकी केयर जो है वहाँ पे मैटर करती है। तो ये कैसे इस केयर को हम जो है वो फॉलो कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। फिर ख़ासकर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जिनकी स्किन है, तो हम देखें तो अक्सर उन लोगों को एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फेस उनका रेड होना शुरू हो जाता है, या बिल्कुल बारीक जो रेड कलर के जो दाने हैं वो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो आया होना शुरू हो जाते हैं, या जलन बहुत ज़्यादा वो महसूस करते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी ना काफ़ी वजूहात है। अगर हम ये रैशेज़ की बात करें, या जो एलर्जी होना, ख़ारिश होना, या बारीक दाने बन जाना, कुछ आपका प्रोडक्ट की वजह से होता है कि जितना ही अच्छा ब्रांडेड क्यों ना हो, उसने वो आपको सूट नहीं किया। ये बहुत मैटर करता है कि आपको लगे कि नहीं, मैंने तो बड़ा महंगा तरीन प्रोडक्ट लिया था, इससे तो मुझे ये एलर्जी हो ही नहीं सकती, ये तो मेरे स्किन पे रिएक्ट कर ही नहीं सकता। ये गलत है। अच्छे प्रोडक्ट जो हैं उन्होंने लोगों की स्किन पे रिएक्ट किया क्योंकि वो उनकी स्किन को सूट नहीं किया, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। इसके साथ साथ फिर हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा और ये स्किन जलने के जो मसाइल आते हैं, उसमें मोस्टली जो चीज़ें हमारे एक्सपर्ट हमें बताते हैं, जो हमने स्किन एक्सपर्ट से सुना, वो ये कि जो डर्माटोलॉजिस्ट बताती हैं कि बहुत ज़्यादा जब आप स्किन पॉलिश का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो ये वाइटनिंग फार्मूला क्रीम्स निकली हुई हैं, जब आप ये यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी जो प्रोटेक्टिंग आपकी स्किन लेयर है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अल्लाह एक कुदरत ने एक चीज़ बनाई हुई ना, तो जब आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट तो सामने आने हैं। सो दैट्स द रीज़न कि जब आप फिर कोई मेकअप करते हैं, कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, तो उसका भी रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। फिर जब आप धूप में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 महीने सर्दी तो मिलनी नहीं, 12 महीने आपको ये तो है नहीं कि सूरज का आपने सामना नहीं करना, यहाँ पे डिफरेंट मौसम है, आपको ऑब्वियसली काम के लिए निकलना ही। अगर आप घर से बाहर नहीं भी निकलते, आप घर के अंदर हैं, आपकी जो लाइट्स है, आपने किचन में जाना है, वो चीज़ें भी आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्किन की एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो आपने ख़त्म कर दी हुई है। तो फिर आप लाइट में रहेंगे, रोशनी में रहेंगे, आप किचन में जाएंगे, उससे आपकी जो स्किन है वो जलेगी, बर्न होगी, उसमें जो एक रेडनेस है वो चीज़ें आप पे आएंगी। तो कैसे इन चीज़ों से, इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं ताकि स्किन हमारी खूबसूरत रहे, इस हवाले से बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी है, युसरा अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम युसरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि जब हम सेंसिटिव स्किन की बात करते हैं तो कौन से ऐसे अलामात हैं जो अगर हमारी स्किन पे ज़ाहिर हों तो फिल फॉर हमें ये जज कर लेना चाहिए कि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड। थैंक यू सो मच, मैंने आपको मौका दिया कि मैं आपको ज्वाइन करूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे पहले तो हमें जो है अपना बहुत ही हसास स्किन जो होती है वो डेफिनेटली बड़ा ही एक नाजुक टॉपिक है। इसके लिए हमें जो मेकअप है उसको जो है वो हमें पहले पैच टेस्ट वगैरह ले लेना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमें स्पेशली जो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ जी हम कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे, ठीक है।
تو مارکیٹ میں تو بہت سے ایسے برانڈس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اسکن کو کیا چیز وہ سوٹ کر رہی ہے. obviously. تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ ہمیں کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ہمیں الرجی بھی کر جاتی ہیں اور یہ اسپاٹس وغیرہ بھی بن جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے لیے ہم گھریلو ٹوٹکے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ بھی یوز کرنے سے پہلے ہمیں ڈاکٹر سے ایک دفعہ ریکمنڈیشن لازمی لے لینی چاہیے. اچھا، یہ ابھی جو میں انٹرو میں بھی بات کری تھی، یہ جو ڈفرینٹ مارکیٹ میں پروڈکٹ آئے ہوئے ہیں اسکن کیئر کے حوالے سے، یا ہمارے لوگوں میں ایک بڑا رجحان پایا جا رہا ہے گورا چٹا ہونے کا. آئی ڈونٹ نو یہ اتنا کانسیپٹ یہاں پہ کیوں وائرل. گوروں کی بات کی جائے وہ کالے ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ گورا چٹا ہونے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو فارمولا کریم ہے جس میں اسٹیرائڈ ہے، مرکری اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کیا یہ ہماری اسکن ڈیمیج ہونے کے پیچھے یا اتنی سینسٹیو ہونے کے پیچھے یہ پروڈکٹ بھی ہیں؟ جی پروڈکٹ دیکھیں، ہمیں پروڈکٹ ایسے یوز کرنے چاہیے جو زیادہ تر نیئر ٹو آرگینک ہو. ٹھیک ہے. کچھ پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اسکن کو الرجی کر جاتی ہیں، جو بہت زیادہ خوشبودار فریگنینسز پروڈکٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور الکوہولک ہوتی ہیں، الکوہولک میں شامل ہوتا ہے، تو وہ بھی ہماری اسکن کو الرجی کر جاتی ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اسکن کو، ہم میک اپ کرنے سے پہلے پرائمرز وغیرہ، تھوڑی سی اسکن کیئر اپنی اگر ہم روٹین میں شامل کر لیں تو وہ بیسٹ رہے گا. ہماری اسکن ان چیزوں سے، الرجی سے جو ہے وہ فری رہے گی اور محفوظ رہے گی. اچھا، جو ایک سینسٹیو اسکن ہے، میک اپ کرنے سے پہلے اسے کس طرح سے اسکن کیئر کرنی چاہیے تاکہ اگر وہ میک اپ کر رہا ہے، یا آج کل تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں یا میک اپ کر رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں جو ان کی اسکن ڈیمیج نہ ہو، اگر وہ 5 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے جتنے ٹائم کے لیے بھی ایک اگر فنکشن ہے کہ وہ اٹینڈ کرنا ہے تو وہ میک اپ کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے وہ کیا اسکن کیئر کرے تاکہ وہ میک اپ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے، اس کی اسکن کو مزید ڈیمیج نہ کرے؟ دیکھیں، ڈیمیجنگ کی طرف جانے سے پہلے جو ہے نا، ہمیں پہلے اپنی اسکن کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اسکن کو ہم اپنے پہلے سمجھیں گے، پہلے اس کی اسکن کیئر ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. ہم نے بس 2-3 اسٹیپس ہوتے ہیں جو ہم نے دن کو اپنی روٹین میں رکھنے ہوتے ہیں. پہلے ہم اپنے جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں تو لائٹ سے کلینزر ہم کر لیتے ہیں، لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم مختلف قسم کے ٹونرز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کیا ہم یوز کرتے ہیں. آپ کو اگر ٹونرز وغیرہ یوز کرنے ہیں تو آپ گلاب کا رنگ یوز کر لیں. ہاں، بیسٹ ٹونر ہے. تو ہاں جی، یہ تھوڑا آرگینک میں آ جاتا ہوتا ہے. تو لیکن ہم مختلف قسم کے سیرمز اور کیا کیا چیزیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو مارکیٹ سے گلاب کا عرق مل رہا ہوتا ہے وہ باٹلز کے اندر، وہ آرگینک ہی ہوتا ہے؟ نہیں، اگر آپ خود بنا لیں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. گلاب کی پتیاں لیں، ان کو تھوڑا سا بوائل کریں، اور بس وہ بڑا اچھا آپ کا ایک ٹونر بن جاتا ہے. اتنی ایفرٹ تو آبویسلی پھر کرنی پڑے گی، لیکن ہم مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں جا کے. جی، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکن کے لیے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. جی، ہم کبھی وہ ٹماٹر مل رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی جو اسپیسیفک جو ہوتی ہیں پروڈکٹس ہوتی ہیں جس میں کھٹاس ہوتی ہے، وہ آپ کی اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی جس میں یہ گھریلو ٹوٹکے جیسے لیمن کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، لیمن لگا دیا، ہلدی، بیسن، شہد اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ملا ملو کے وہ لگایا جا رہا ہوتا ہے شکل پہ. جی یعنی اس کے نقصانات ہیں ویکینڈ سے. ہاں جی، کسی کو سوٹ کر جاتی ہیں، کسی کو نہیں بھی کرتی. ٹھیک ہے. ہم اب میک اپ بھی پروڈکٹ بھی کوئی خریدتے وقت میں آپ کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی پروڈکٹس آپ لیں جو ڈرماٹولوجسٹ سے جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے اس کا پیچ ٹیسٹ لے لیں آپ. ٹھیک ہے. آپ اپنی گردن کے سائڈ پہ آپ لگا لیں یا اپنی جو ہے وہ نیک لائن پہ لگائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو وہ اریٹیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو باقی اسکن کیئر میں آپ اپنے لیے جو ہے وہ آپ اچھا سا موئسچرائز کر لیں. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ آئل فری اور میٹ پروڈکٹس آپ یوز کریں. اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو آپ جو ہے وہ موئسچرائز آپ اس طرح کی پروڈکٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اسکن کیئر آپ سونے سے پہلے اچھی طرح اپنی اسکن کو ٹیپ کریں، اچھی طرح اس کو موئسچرائز کریں تو بہت اچھی آپ کی وہ ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ ہماری بہنیں ہیں، ایون ہمارے جو بھائی لوگ ہیں مرد حضرات، وہ بھی نائٹ کریم کا جو استعمال کرتے ہیں جس میں کیونکہ ملٹیپل کمپنیز ہیں، اگر یہ رنکلز وغیرہ نہ ہو یا وائٹننگ کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس حوالے سے، یا دیگر بڑھتی عمر کے ساتھ جو بھی فیس کے اسکن کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں
اس حوالے سے وہ ڈفرینٹ کریم جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں آپ نے پوری رات وہ ایک چیز آپ کے فیس کے اوپر لگی رہے گی, تو ہو سکتا ہے دن کو وہ اتنا ریئیکٹ نہ کرے جتنا کو رات کو اگر آپ نے لگائی ہے تو وہ آپ کے فیس کو وہ خراب کر سکتے ہیں اگر آپ نے اتھینٹک چیز نہیں لگائی. تو نائٹ کریم میں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ نائٹ کریم تو میں آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں, میں آپ نے پہلے بھی مجھ سے ایک دفعہ کوشچن کیا تھا, تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ یہ جو فارمولا کریم ہوتے ہیں زیادہ تر مطلب مرد حضرات بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور لیڈیز بھی بہت زیادہ اس کو پریفر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ وائٹ ہونے کی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور آج کل ڈرپس وغیرہ بھی وائٹنگ کے لگا رہی ہوتی ہیں, تو یہ بڑا غلط ہے. آپ جتنا اس چیز کو نیچرلی آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ زیادہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے. تو یہ کریمس وغیرہ اس سے آپ اوائڈ ہی کریں. آپ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کے اگر اسکن پہ کوئی ڈارک اسپاٹس ہیں ان کو ہٹانے کے لیے, رنکلز یا فرینکلز جو بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں ان کو ہٹانے کے لیے کوئی رات کے لیے کوئی ایسی کریم جو آپ سجیسٹ کریں جس سے اگر کسی کی سینسٹیو اسکن ہے تو وہ ڈیمیج نہ ہو, کہیں نہ کہیں وہ ریپیئر ہو, اس کو ایک پروٹیکٹیو ایک لیئر جو ہے وہ ملے, نہ کہ وہ مزید ڈیمیج ہونے لگ جائے. جی کچھ سیرمس ایسے ہوتے ہیں, کچھ کریمس نائٹ کریمس ایسی ہوتی ہیں بالکل جو ڈاکٹرز وغیرہ سے آتھورائزڈ ہوتی ہیں, تو جس میں نائٹ سیرامائڈ ہوتا ہے وہ آپ زیادہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کا کیا افیکٹ ہے وہ اور جی سلفیٹ فری آپ پروڈکٹس آپ بالکل یوز کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سلفیٹ فری ہو. ہاں جی, جو اسکن کے اوپر سے یہ ڈارک اسپاٹس وغیرہ جو ہے یہ اٹھائیں, اور فریگرنس فری ہونے چاہیے. ٹھیک, اچھا یسرا ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, ہم بات کر رہے ہیں سینسٹیو اسکن کے حوالے سے اور کس طرح سے ان کو مزید ڈیمیج ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, اور خاص کر سینسٹیو اسکن پہ اگر میک اپ کیا جائے تو اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, کیسے اسکن کیئر کو جو ہے وہ ہم اپنے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی احتیاط ہوتی ہے جو کہ آئی تھنک کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, تو اوبیسلی اس کے نقصانات ہمیں ہوں گے. اسی حوالے سے ہم بات کریں. یسرا ہمارے ساتھ ہیں. یسرا مجھے بتائیے گا کہ جو سن بلاک ہے, سن اسکرین کی ہم بات کریں, کچھ ہماری جو بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے تو ہمیں سن اسکرین کی ضرورت نہیں ہے. آیا سن اسکرین, سن بلاک جو ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, خاص کر جو سینسٹیو اسکن ہے, اگر وہ میک اپ کر رہے ہیں, میک اپ نہیں کر رہے, باہر وہ لوگ نکل رہے ہیں, ایون گھر کے اندر ہیں, کچن میں کام کر رہی ہیں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے؟ خاص کر ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ہر اسکن, ہر ٹائپ آف جو اسکن ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن خاص کر جو سینسٹیو اسکن رکھتے ہیں. جی سینسٹیو اسکن کے علاوہ جس ٹائپ کی بھی آپ کی اسکن ہے اس کے لیے جو ہے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے, سنسکرین بہت ضروری ہے. ایون آپ نے جو کچن کی بات کی ہے ہمیں وہاں پہ بھی لگاتے جانا چاہیے تاکہ ہیٹ سے ہم بچ سکیں. تو اسی طرح ہی سورج سے بچنے کے لیے جو باہر جو پولوشن ہوتی ہے ہمارے ارد گرد, ہماری اسکن کے اوپر جو ایک لیئر بنا دیتی ہے جو ہماری اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے, تو اس کے لیے سنسکرین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کو تو بالکل اپنے لائف کا ایک پارٹ بنا لیں, بلکہ اپنے پرس میں ہمیشہ اس کو رکھیں تاکہ آپ اس کو یوز کر سکیں. اچھا, کتنے ٹائم بعد ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے سن بلاک؟ کیونکہ سم ٹائم جو مرد یا خواتین کام کے لیے نکلتے ہیں صبح لگاتے ہیں, پھر اوبیسلی شام کو ان کی واپسی ہوتی ہے, یعنی 8-10 گھنٹے ان کو گزر جاتے ہیں. تو کیا اتنے ٹائم کے لیے انف ہوتا ہے یا بیچ میں ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے؟ کچھ سنسکرینس ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بڑے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, اتنا آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, لیکن جیسا ہمارے پاکستان میں اتنی پولوشن وغیرہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے, تو ہاں جی, تو اس کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں 1-2 دفعہ تو اپلائی کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے اسکن کو کلینز کر لیں. جی سویٹنگ ہو رہی ہے بالکل, ایک دفعہ اسکن کو کلینز کر لیں آپ اچھی طرح سے, اس کے بعد آپ دوبارہ سے آپ اپنا سنسکرین آپ اپلائی کر لیں. ڈیلی میک اپ کرنے سے بھی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے؟ اگر لائٹ ویٹ میک اپ آپ یوز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو نان الکوہلک ہوتے ہیں اور بہت کسی میں جو فریگننس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرح کے نہ ہوں اور بڑے نیچرل ہوں, تو اس طرح کے لائٹ ویٹ میک اپس آپ اگر کریں ڈیلی روٹین میں تو آپ بالکل آپ کو وہ نقصان نہیں دے گی. اور یہ فریگننس فری آپ نے پروڈکٹ کا ذکر کیا تھا, ان کا کیا رول ہے؟ کیسے, کیا جو فریگننس فری پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں بنسبت دوسرے؟ جی بالکل, یہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ ان میں انہوں نے
جو ہے وہ پرفیومز اور اس طرح کے انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں. جی جی بالکل. اچھا، ہم خواتین کا یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہم جاتے ہیں کسی پروڈکٹ کو چیک کرتے ہیں تو پہلے اس کی فریگننس چیک کرتے ہیں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. جی 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 ایسا بھی ہے. اور ایک اور چیز بھی میں ایڈ آن کروں گی کہ ہم جیسے ہم شاپس وغیرہ پہ ہم کہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے پاس ٹیسٹرز جو پڑے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ ہمیں ان چیزوں کا ہم لیڈیز کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ ٹیسٹرز ہر دوسرا تیسرا بندہ مطلب کتنے لوگ دن میں آتے ہوں گے اور وہ ٹیسٹرز یوز کرتے ہوں گے. جی اور ہم وہی ٹیسٹرز ہم فیس پہ لگا رہے ہیں، منہ پہ لگا رہے ہیں، لپس پہ لگا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی اسکن کا پھر کیا حال ہوتا ہوگا. ایون آپ اپنی اسکن میں مطلب جو اپنی ہاں جی ڈیلی یوزز کی جو آپ کی ہوتی ہیں پروڈکٹس ہوتی ہیں، میک اپ ہو گیا، اسپنچز ہو گئے، اس طرح کی چیزیں آپ ان کو ڈیلی یوز کی جو ہوتی ہیں آپ ان کو روزانہ سینیٹائز کریں، روزانہ اس کو واش کریں. خاص کر جو برشز وغیرہ ہیں آپ کے اسپنج، آپ کے جو برشز ہیں بالکل. اور اسپنچز تو آپ کو پھینک دینا چاہیے 3 to 4 ٹائمز یوز کرنے کے بعد. آپ اس کو جو ہے اس کو پھینک دیں، اس کو ختم کر دیں. نہیں تو جب تک اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے نا تب تک اس کو پھینکتے نہیں. ہاں بالکل بالکل. اور سب سے سستے بھی وہی ہیں اور سب سے آخر میں پھینکتے ہیں وہ ان کو ہے جو جتنے سستے ہیں اور لاسٹ پہ ان کو جو برشز ہیں جو اوبویسلی تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ ہم جلدی چینج کر لیتے ہیں. جیسے وہ اگر سخت ہو جائیں ہمیں وہ ہارش فیل ہونے لگے تو ہم ان کو چینج کر دیتے ہیں جو کہ تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں. لیکن جو اسپنچز ہیں جو جتنے زیادہ سستے ہیں اتنے ہی لیٹ ہم ان کا جو ہے نا ان کو پھینکتے ہیں، ان کا استعمال ہم کرتے رہتے ہیں. جو ہوتے ہیں ہاں جی کاسمیٹک برشز جو ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. جو اگر آپ اچھی کاسمیٹک برشز آپ یوز کریں تو آپ ان کو تو نہیں آپ ڈسٹروائے کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ چلے ان کو آپ سینیٹائز تو کر سکتے ہیں نا. اچھا یہ جو خاص کر ہم دیکھتے ہیں سیلونز کی بات کی جائے اس پہ جو برشز یوز ہو رہے ہیں، اسپنچز یوز ہو رہے ہیں، یا پھر میں بات کروں میڈیا ہاؤسز کی بات کروں، یہاں پہ ایک ہی طرح کے برشز اور اسپنچز ٹھیک ہے الگ الگ ہوں گے لیکن برشز وہ سیم یوز ہو رہے ہوں گے، یا پھر وہ کٹس ہیں جو بلش والی ہے یا وہ چیزیں وہ بھی سیم یوز ہو رہی ہوں گی. تو اس سے بھی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے. جی جی بالکل ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کو ڈیلی آپ اس کو سینیٹائز نہیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کی اسکن کو آپ کے الرجی کرے گی، ریڈ اسپاٹس بنا دے گی، برننگ کرے گی، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں جی فیکلز آپ کو پڑ سکتے ہیں اس سے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ کی اسکن کو کتنا وہ ڈیمیج کر سکتی ہے. اچھا میک اپ کرنے کے بعد اگر فوراً سے ہمیں کوئی ایچنگ ہو رہی ہو یا ہمیں فیل ہو کہ ریڈ ہو رہا ہے تو فی الفور ہمیں میک اپ ریموو کر دینا چاہیے؟ کیونکہ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی میں نے ویسے ایچنگ کی ہے تو اس کے اوپر مجھے میک اپ جو ہے نا وہ لگنے لگ گیا ہے، تو وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا نظر انداز کر دیتی ہیں. جی جی تو وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے ہم اسپیچ ٹیسٹ لے لیتے ہوتے ہیں، ایک ہم ہاں جی اپنے نیک لائن پہ آپ لے لیں یا اپنی آپ کلائی پہ لے لیں. تو ہاں جی جو جیسا میں نے بتایا نا ہائی جو بہت اس طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سوٹ نہ کر رہی ہو تو وہ آپ کو الرجی کرے گی، آپ کو تھوڑی سی ایچنگ ہوگی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کو چیز سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کرتی. جی جی ٹھیک ہو گیا. یہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے وائرل ٹرینڈز دیکھتے ہیں جس میں ڈفرینٹ بیوٹی پروڈکٹ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اسکن کیئر کے پروڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ کرنے پہ بھی ہماری خواتین آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ فلاں ایکٹریس جو ہے نا اس نے اس بارے میں ریویو دی ہے تو یہ تو بڑا اچھا پروڈکٹ ہوگا، اور ہم وہی خرید کے پھر لگانے لگ جاتے ہیں، بھلے وہ ہماری اسکن ٹائپ کے لیے نہ ہو، بھلے وہ ہم پہ سوٹ نہ کرے، لیکن وہ فلاں ایکٹریس کا اس پہ ایڈ لگا ہوا تھا تو میں نے یوز کرنا ہی کرنا ہے. تو ان ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، اور جو اس طرح کے ایڈز دیکھ کے سوشل میڈیا کے ٹرینڈز دیکھ کے ہم ٹوٹ پڑتی ہیں؟ ویسے میں وہی بات آ گئی کہ ہم کسی کو دیکھ کے ہم اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا، لیکن یہ کہ اپنی اسکن کو آپ سمجھیں. جب تک آپ اپنی اسکن کو نہیں سمجھیں گے تو تب تک مطلب آپ اپنی اسکن اچھی کیئر نہیں آپ اس کی کر سکیں گے. کسی نے اگر کیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ پروڈکٹ آپ کے لیے اچھی بھی اور ہو سکتا ہے بہت زیادہ. اس نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں، اس کو کیا لینا دینا پروڈکٹ اچھا ہے نہیں اچھا. ہاں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کا فیس ہے، آپ کا چہرہ ہے، آپ کی اسکن ہے، تو آپ نے اس حساب سے ہی کرنا ہے. تو اس کو خراب کر کے آپ نے پھر اس نے تو پروڈکٹ کے پیسے لیے ہوئے ہیں، آپ نے خراب کرنے کے پھر اس کو ٹھیک کرانے کے آپ نے پیسے دیے. اچھا کل میں نا ایک ایونٹ پہ تھی، مجھے بڑی اچھی اس خاتون کی بات لگی. وہ اپنا ایک یعنی انٹرپرینور ہے تو اپنا وہ ایک بزنس رن کر یعنی ڈفرینٹ پروڈکٹ کے حوالے سے. تو اس نے کچھ آرگینک چیزوں کے وہ بناتی ہے، پروڈکٹ بناتی ہے. تو اس نے نا بڑی اچھی اس کی بات لکھی، کہتی ہے میں نے پہلے خود
جو میں پروڈکٹ سیل کر رہی ہوں، جو میں بنا رہی ہوں، پہلے میں نے خود ٹرائی کیے ہیں، چاہے وہ بالوں کا ہے، چاہے وہ اسکن کا ہے، میں نے خود ٹرائی کیا ہے. جب مجھے اس کے جو ایفیکٹ یعنی کہ ایفیکٹو اس کے جب مجھے رزلٹ ملے ہیں کہ اچھے پازیٹیو رزلٹس ملے ہیں تو میں نے ان کو لانچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس نے صاف بتایا کہ یہ میرا جو پروڈکٹ ہے یہ آرگینک ہے. اور جس طرح ہم یہ کریمز کی بات کر رہے تھے، اس نے صاف کہا کہ جو میری کریم ہے وہ آرگینک نہیں ہے، اس میں اسٹیرائڈ ہے، لیکن جو دیگر اس نے پروڈکٹ کا نام لیا وہ اس نے کہا کہ وہ آرگینک ہے. یعنی کہ اگر اس طرح ہم چیزوں کو مطلب ہم نے خود ٹرائی کیا ہوا، ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے رزلٹ اچھے ہیں، یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، پھر یہ حقیقت بتائیں کہ یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے، اس میں نقصان ہو سکتا ہے، تو آئی تھنک پھر کچھ چیزیں جو ہیں یہ جو نقصانات ہیں خاص کر سینسٹیو جو ہماری سینسٹیو اسکن ہے ڈیمیج ہو رہی ہے، اس پہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم بتاتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے. بالکل. یہ ہمارے جو بیوٹی ایکسپرٹس ہیں جو خاص کر سیلون رن کرتی ہیں، سیلون آنرز ہیں، یہ کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ سینسٹیو اسکن کا کیئر کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی اسکن کیئر کے لیے یعنی کسی فیشل کے لیے آیا ہے، کسی میک اپ کے لیے آیا ہے، تو کتنے پرسنٹ ہیں جو پہلے ان کی اسکن کا خیال رکھتی ہیں پھر اپنے کام کو شروع کرتی ہیں، یا پہلے وہ اپنا بزنس دیکھتی ہیں بعد میں اسکن کیئر دیکھتی ہیں؟ جی بہت سی بیوٹیشنس تو ایسی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بزنس کو ہی پہلے دیکھتی ہیں، لیکن کچھ بیوٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی وہ کلائنٹ کا بہت زیادہ، ان کی اسکن کا، اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میک اپ کی پروڈکٹس ہو گئیں، ان کی اکوپمنٹس ہو گئیں، برشز ہو گئے، اور یہ چیزیں ساری. اور پھر ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم کلائنٹ کو بتائیں کہ آپ نے اسکن کی کس طرح سے کیئر کرنی ہے. آپ نے بالکل ایسے ہمارا تو کام ہی یہی ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ اگر کسی کو کلینزنگ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو فیشل ریکمینڈ کرتے ہیں، اگر اس کو کلینزنگ کی تو اس کو کلینزنگ کی حد تک ہی رکھیں. ٹھیک ہو گیا. یسریٰ، آپ پیغام کیا دیں گی ہماری خواتین کو اپنی اسکن کیئر کے حوالے سے؟ اسکن کیئر کے حوالے سے میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ایک روٹین بنا لیں. ایک تو اپنی چیزوں کو سینیٹائز کریں، ہر وقت ان کو صاف ستھرا رکھیں. ایون آپ جو اپنا فیس پہ ٹاول یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا سیپریٹ رکھیں. اور اچھی بیوٹیشین اپنی رکھیں جو آپ کو اچھا سجیسٹ کر سکے. ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھی بیوٹیشین آپ کی ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ یسریٰ علی، بہت شکریہ. ناظرین، اوبیسلی ہائیجین کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو اوبیسلی ایشو جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور خاص کر جو انہوں نے ٹاول کا ذکر کیا تو ٹاول کو صاف رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر باقی جو آپ کے برشز ہے، جو بھی میک اپ آپ یوز کریں، اس کا بھی خیال رکھیں تاکہ آپ کی جو بیوٹی ہے، جو آپ کی خوبصورتی ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہو. تو اپنا خیال رکھنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. خوش رہیں، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.